نحل ایپیسوڈ 9۔ واپسی کا سارا راستہ انہوں نے خاموشی سے طے کیا۔ عیسیٰ ڈرائیونگ کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ حلق میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کی سچائی سے واقف تھی، لیکن اس کی محبت قرۃ العین کے لیے صرف اذیت لائی تھی۔ گھر واپسی پر شہوار ان کی منتظر تھیں تاکہ اس کی شاپنگ دیکھ سکیں۔ ملازمہ سارے بیگز لے کے لاؤنج میں رکھ گئی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ تم بہت سادگی پسند نہیں ہو قرۃ؟ اس کی ساری شاپنگ دیکھنے کے بعد یہ وہ پہلی بات تھی جو شہوار نے کہی تھی۔ وہ بدقت مسکرائی۔ مجھے ہیوی ڈریسز پسند نہیں آتے۔ کلر بھی عیسیٰ کے فیورٹ لیے ہیں تم نے ویسے۔ اب کے مسکرا کر اسے دیکھا تو قرۃ کی نظر بے اختیار عیسیٰ پر گئی۔ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پرپل، آرنج اور میرون۔ اسے لمحہ لگا سمجھنے میں کہ وہ تینوں اس کے پسندیدہ رنگ نہیں تھے بلکہ ناپسندیدہ تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور رنگ میں ڈریس لے، اور وہ بے وقوف اس کی مخالفت میں وائٹ، بلیک اور گرے میں سارے سوٹ لے آئی تھی۔ حالانکہ اسے یہ تقیات نہ رہا کہ عیسیٰ کے خود کے زیادہ تر سوٹ بلیک اور وائٹ میں تھے۔ خود پہ ڈھیروں ڈھیر غصہ آیا۔ شہوار اب اس کے ڈریسز اوپر رکھوا رہی تھیں۔ وہ بھی تھکن کا بہانہ بناتی اوپر آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت اب غصے میں بدل گئی تھی۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود بھی عیسیٰ نے اسے موبائل لا کر دے دیا۔ میں کیا کروں گی موبائل کا؟ وہ جھنجھلائی۔ مجھے میسیجز اور میرے میسیجز کا انتظار؟ ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نہیں کروں گی میسیجز۔ میں کر دوں گا۔ میں رپلائی نہیں کروں گی۔ کال کا آپشن بھی موجود ہے۔ مسکراہٹ دبائی۔ بلاک کا بھی ہوگا؟ عیسیٰ ہنس دیا۔ ان بلاک کا بھی ہے۔ میری زندگی سے بلاک ہونے والوں کو میں ان بلاک نہیں کیا کرتی۔ کچھ جتلایا۔ عیسیٰ نے کوٹ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کسی کرب زدہ مسکراہٹ سے کہتے وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ قرۃ سر جھٹکتے اس کے پیچھے گئی۔ پھر دوپہر تک وہ اسے مسلسل میسیجز کرتا رہا اور وہ اگنور کرتی رہی۔ نمبر سارے عیسیٰ نے ہی سیو کیے تھے، اپنا، شہوار، حیات، ایک دو اور لوگوں کا۔ اپنے گھر کا اس نے خود سیو کیا تھا، اور جب اس کا پہلا میسیج آیا تو وہ شہوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میسیج کی ٹون بجنے پر دونوں کی نظر موبائل پر گئی۔ ہسبینڈ ڈیئرسٹ کی طرف سے میسیج آیا تھا۔ ڈنر پہ چلیں گی میرے ساتھ ڈیئر وائفی؟ اس نے آنکھیں میچیں۔ شہوار نے میسیج دیکھ لیا تھا۔ اف، یہ عیسیٰ، یہ بھی کوئی نام تھا؟ اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا؟ رپلائی تو کر دو۔ اسے موبائل واپس رکھتے دیکھ شہوار محظوظ سی مسکراہٹ سے بولیں تو اس نے اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے بادل نخواستہ اسے جواب دیا، جی نہیں۔ دوسری طرف اپنے آفس میں میٹنگ روم میں بیٹھے عیسیٰ نے مسکراہٹ دبا کے اس کا میسیج دیکھا، پھر رپلائی کیا، شاپنگ پر؟ نہیں۔ آئس کریم؟ صاف انکار۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے روم کی طرف جا رہی تھی۔ بکس لینے؟ میں ایسی آفر سے متاثر نہیں ہوتی۔ اب کہ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ پریزنٹیشن دیتے لڑکے نے رک کر اسے دیکھا۔ عیسیٰ کو یکدم احساس ہوا کہ وہ میٹنگ روم میں تھا۔ اس کے ہنسنے پر ہر کسی کی نظر اس پر گئی۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے موبائل رکھ دیا۔ جاری رکھیں شاہد۔ انگلی ہونٹوں پہ جما لی۔ مسکراہٹ تھی جو لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف قرۃ نے موبائل رکھ کر وارڈروب کھولی۔ اسے شہوار کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ دھیان البتہ موبائل کی طرف ہی تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے اگلے میسیج کی منتظر تھی۔ کس قدر بیزاری اور اکتاہٹ سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ ساری ایلیٹ کلاس کی خواتین وہاں جمع تھیں، رنگ برنگے ملبوسات پہنے، کچھ مغرور، کچھ اسٹائلش سی، اور ان سب میں سیاہ برقعے اور نقاب میں بیٹھی وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں تھا۔ شہوار کی کسی دوست کی طرف پارٹی تھی اور وہ اسے ساتھ لے کے آئی تھیں۔ وہ گھر پہ بور ہو رہی تھی سو ان کے ساتھ آ گئی۔ اب یہاں مزید بور ہو رہی تھی۔ ہر دوسری عورت عیسیٰ حیات کی بیوی کا سن کر اسے سر تا پیر گھونٹتی۔ عجیب نظریں۔ یہ تھی عیسیٰ کی بیوی، اور وہ بس پہلو بدل کے رہ جاتی۔ شہوار اپنی دوستوں کے ساتھ تھیں اور وہ سنسان سے کونے میں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔
تبھی نظر اس کی طرف آتی صوفیہ پہ پڑی۔ اس کی بیزاری مزید بڑھی۔ اس لڑکی سے اسے خواہ کی چڑ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہیلو قرت، کیسی ہو؟ اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ ٹھیک ہوں صوفیہ، آپ کیسی ہیں؟ موڈ کے برعکس لہجے میں نرمی تھی۔ فائن، بور ہو رہی ہیں؟ اس نے وائٹ جینز پر پرپل شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ نیچے سے کافی چھوٹی تھی، وہ جب گھومتی تو شرٹ اوپر اٹھ جاتی۔ جی کافی حد تک۔ آئی نو یہ آپ کے لیے تھوڑا بورنگ ہوگا لیکن عادت ہو جائے گی جلد ہی۔ اس کی توبہ جو آئندہ ایسی کسی پارٹی میں گئی، لیکن پھر بھی سر ہلا دیا۔ ویسے قرت نقاب کیوں کر رکھا ہے؟ یہاں تو صرف فیمیل ہی ہیں۔ صوفیہ کے ساتھ موجود لڑکی اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھتی مسکرائی۔ قرت کی نظر بے ساختہ ادھر ادھر گئی۔ کونے میں گٹارسٹ کا ایک گروپ بیٹھا تھا جو کوئی دھن بجا رہے تھے۔ لان کے اختتام پر گارڈ ٹھہرے تھے، ارد گرد ویٹر بھی گھوم رہے تھے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، قدرے سکون سے اسے بتایا۔ ہاں لیکن یہاں اوہ فلزا ڈارلنگ، چھوڑو بھی اس بات کو۔ صوفیہ نے درمیان میں ہی اسے کاٹ دیا۔ تم یہ بتاؤ قرت، عیسیٰ کہاں ہے؟ بزی ہو گیا آج کل؟ جی آفس میں بزی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا ہے عیسیٰ۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ ہمارے ساتھ کلبز میں بیٹھا کرتا تھا، پارٹیز میں جایا کرتا تھا۔ وہ نزاکت سے ہنسی۔ قرت نے پہلو بدلا۔ میں بھی وہی کہہ رہی تھی صوفی، کیسے بدل گیا ہے اب عیسیٰ۔ حالانکہ ماضی میں وہ ایک لاپرواہ لڑکا ہوتا تھا، انگلینڈ میں کافی انجوائے کرتے تھے ہم، اب تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ بالکل، ابھی کل میرا خیال ہے ماضی کا ذکر نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ اس نے ان دونوں کی بات کاٹ دی۔ صوفیہ اور فلزا پل بھر کو خاموش ہو گئیں، پھر فلزا کچھ دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ تمہیں تمہارے شوہر کے ماضی کا ذکر ناگوار لگ رہا ہے؟ مجھے میرے شوہر کے ماضی کا ذکر کسی اور کے منہ سے سننا ناگوار لگ رہا ہے۔ اس نے شاید تمہیں بتایا نہیں کہ ماضی میں جب وہ لندن میں تھا تو اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ قرت کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ دونوں کیا اسے عیسیٰ سے بدزن کرنے آئی تھیں، حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر ماضی اتنا ہی ضروری ہوتا تو عیسیٰ مجھے بتا دیتے مس فلزا۔ انہوں نے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے ہم ماضی اہم نہیں سمجھتے۔ ہم صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لوگوں سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اس کی بہت سی محبتیں وقتی تھیں، اب کہ اس کی آنکھوں میں صاف ناگواری ابھری۔ صوفیہ خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ سا ہوا۔ اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، مجھے بھی بھول گیا تھا۔ صوفیہ نے پہلی بار مداخلت کی، گویا اسے بتانا چاہا کہ وہ بھی عیسیٰ کی اپنی تھی۔ قرت آگے کو ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تو یاد رکھتے ہیں ہمیشہ۔ صوفیہ لاجواب ہوئی، پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہارا غرور بنتا ہے۔ غرور نہیں ہے، فخر کہہ سکتی ہیں۔ انہوں نے 2 ملاقاتوں کے بعد بھی مجھے یاد رکھا، حالانکہ وہ مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ بہت وفادار ہیں اور میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں۔ مسکرا کر انہیں جتایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم تو صرف اس کے پرانے دنوں کو یاد کر رہے تھے۔ فلزا نے ایک بار پھر جیسے اسے تپانا چاہا۔ حالانکہ پرانے دنوں کو بھول کر آگے بڑھ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عیسیٰ بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے نہ وہ پرانے دنوں میں رہنا چاہتے ہیں نہ میں۔ آپ لوگوں سے بات کر کے خوشی ہوئی، خدا حافظ۔ وہ اٹھی، پاس بڑا بیگ اٹھایا اور آگے بڑھ گئی۔ بڑی آئی تھیں عیسیٰ سے اسے بدزن کرنے۔ اسے عیسیٰ سے لاکھ شکوے سے ہی، وہ بھلے اس سے نفرت کرتی ہو لیکن کم از کم اس کی محبت پر اسے شک نہیں تھا۔ شہوار کی طرف جاتے ہوئے اس کا موڈ ایک بار پھر سے خراب تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ لا علم تھی۔ وارڈروب بند کرتے وہ صوفے تک آئی اور وہاں پڑی کتاب اٹھا کے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ اور فائلز رکھے کام میں مصروف تھا، ساتھ رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ قرت صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی اور کتاب گود میں رکھ لی۔ نظر دوبارہ عیسیٰ پہ گئی۔ وہ عموماً آفس کا کام کمرے میں لے کے نہیں آتا تھا، لیکن آج شاید بہت ضروری کام تھا۔ آج میری صوفیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ کے بٹن دباتے عیسیٰ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سامنے ہی صوفے پر نیوی بلو سوٹ میں ملبوس قرت سکون سے بیٹھی تھی، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، دوپٹہ سامنے پھیلائے وہ بظاہر کتاب میں منہمک تھی۔ کہاں پر؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت صوفیہ کا تذکرہ کس لیے کیا گیا تھا۔ آنٹی کے ساتھ گئی تھی میں آج، ان کے کسی دوست کی طرف، وہیں پر۔ آل رائٹ۔ وہ اس کے علاوہ کیا کہتا؟ آنٹی نے بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ سے آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں، کافی زیادہ۔
یہ بھی کہ اس کے ساتھ دوستی بھی ہے تھوڑی بہت۔ وہ ان دنوں کا تذکرہ کر رہی تھی جب وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد کے مالز گھوما کرتی تھی۔ عیسیٰ کو یکدم احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا تھا۔ میں کبھی اس کے ساتھ مالز نہیں گیا۔ گلا کھنکھارتے اس نے کچھ محتاط لہجے میں وضاحت دی۔ ساتھ رکھا کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ اس کے آگے وہ کیا کہے گی؟ اسے ہر جملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قرت نے صفحے پر سے نگاہ ہٹا کے اسے دیکھا۔ مالز میں نے کہا ہے، وہ کلبز کا کہہ رہی تھی۔ کافی عیسیٰ کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ اس جملے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ بھی کہ ماضی میں آپ کی کافی دوستیاں رہی ہیں۔ لہجہ بظاہر عام سا تھا۔ اس نے کس کے ساتھ دوستیاں رہی ہیں اس کی وضاحت نہیں دی تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ قرت کے ساتھ بیٹھ کر زین اور اس کی دوستی کا ذکر کرنے سے رہی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا اس کا ماضی اتنا قابل فخر نہیں تھا کہ وہ قرت کو اس کے بارے میں یہ جاننے دیتا اور اسے فکر نہ ہوتی۔ اور کیا کہا اس نے؟ کافی ٹھنڈی تھی لیکن وہ پیے گیا۔ ذہن میں حساب کتاب چلنے لگا۔ اسے قرت کو کیسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہیے، اس طرح کہ وہ بدظن نہ ہو۔ یہ کہ مجھے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ بقول اس کے عیسیٰ حیات کی محبتیں وقتی ہوتی ہیں جیسے کہ ماضی میں تھیں۔ یہ وار کاری تھا۔ اس نے کافی رکھ دی۔ قرت اس کی کیفیت سے بے خبر آرام سے صفحے پلٹ رہی تھی، یوں جیسے یہ سب نارمل سی بات ہو، لیکن اندر سے وہ اس کی کسی وضاحت کی منتظر تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی۔ عیسیٰ چل کر صوفے تک آ رہا تھا۔ وہ کچھ جزبز ہوئی۔ وضاحت دور بیٹھ کر بھی دی جا سکتی تھی۔ آپ نے یقین کر لیا؟ اس کے ساتھ بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک عورت کے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کروں؟ آپ کا یہاں ہونا کہ یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کاش یہ وہ حقیقت ہی نہ ہوتی جس پہ مجھے یقین کرنا پڑتا۔ کتاب پر نگاہیں جمائے اس نے کس قدر تلخی سے کہا تھا۔ عیسیٰ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ کتاب کے آخری کونے کو کھرچتے وہ نگاہیں نیچے کیے ہوئے تھی۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کا صفحہ کھرچتا ہاتھ رکا۔ کس چیز کے لیے؟ جو کچھ ہوا اس سب کے لیے۔ جو کچھ ہوا وہ سب دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے اذیت دیتا۔ جو کچھ ہوا وہ سب دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اذیت دیتا، لیکن وہ قرت کو زیادہ اذیت دیتا۔ میں نے آپ کی طرف معافی کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا۔ پھر آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مزید کتنا آگے بڑھنا ہے عیسیٰ؟ آپ اس رشتے کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ میں آپ کے حقوق ادا کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ رشتے کو قبول کرنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ سر اٹھا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف حقوق اور فرائض کا نہیں ہوتا، یہ محبت کا بھی ہوتا ہے۔ اسے لگا وہ قرت سے بحث نہیں کر سکتا۔ وہ اس ایک عورت سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کو بیچ میں مت لائیں۔ آپ کی محبت بیچ میں آ گئی تو میری نفرت بھی آئے گی۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ آپ کی نفرت مجھے دکھ دیتی ہے قرت۔ اس کی صرف نفرت نہیں، لہجہ بھی دکھ دیتا تھا۔ آپ کی محبت بھی میرے لیے دکھ کا باعث بنی تھی عیسیٰ۔ جو اذیت میں نے برداشت کی اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ میں ہر اذیت کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے گود میں رکھا قرت کا ہاتھ تھامتے ایک عزم سے کہا۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی، پھر عیسیٰ کی آنکھوں پر۔ جو کچھ 4 سال پہلے ہوا اسے بدل سکتے ہیں؟ وہ لاجواب ہوا۔ میں اسے بدل سکتے ہیں عیسیٰ؟ ہم 4 سال پیچھے چلتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ میرے شہر سے چلے جائیں اور آپ چلے جائیں۔ نہ وہ آخری ملاقات ہو، نہ جواد میرے چہرے پہ ہاتھ اٹھائے، نہ مجھ پہ الزام لگائے۔ جائیں؟ نہ میرا باپ سر جھکا کے چلے، نہ میری ماں مجھے کہے کہ کاش تم مر گئی ہوتی قرت۔ کیا وہ سب بدل سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسیٰ کو شدید بے بسی نے آ گھیرا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس سے نفرت کر لے لیکن یہ مت کرے۔ وہ ان آنکھوں میں آنسو نہ لائے۔ میں وہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ 4 سال میں پہلی بار وہ کسی کے سامنے اس سب پر روئی تھی تو کوئی تھا جو آنسو صاف کرنے کے لیے موجود تھا، لیکن جو تھا اس کی موجودگی نے اسے مزید اذیت دی۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہوگا میں بے حس ہوں۔ میرے باپ کو بھی لگتا ہوگا۔ شاید آپ نے جس کو بتایا ہو کہ قرۃ العین
عیسیٰ حیات کو معاف نہیں کر رہی، اسے لگا ہو میں بے حس ہوں۔ آپ میری اذیت محسوس کر سکتے ہیں عیسیٰ، میں نے ساری زندگی محتاط ہو کے گزاری، میں نے لوگوں کی باتیں سنی کیونکہ میں خود پر 2 گز کی چادر اوڑھتی تھی۔ انہوں نے کہا تم کچھ زیادہ ہی پاکیزہ بننے کی کوشش کرتی ہو۔ انہوں نے کہا لوگوں کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم عالمہ ہو۔ میں لوگوں کو یہ نہیں دکھا رہی تھی، میں صرف اللہ کو دکھا رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر انہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا 2 گز کا پردہ اتار دو قرت، کیونکہ تمہارا عمل اس کے مخالف ہے۔ تم اسی پردے کے ساتھ نامحرم مرد سے ملنے گئیں۔ آپ یہ اذیت نہیں سمجھ سکتے عیسیٰ، آپ ایک چھوٹے سے گاؤں کی مدرسے میں پڑھنے والی قرۃ العین کی اذیت نہیں سمجھ سکتے۔ اس سب کے بعد جب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو آپ صرف اپنا سوچتے ہیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی بنا یہ سوچے کہ مضبوطی کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اسے اب ٹوٹ جانا چاہیے۔ وہ اس اذیت کے ساتھ تھک گئی تھی، اس کا دل تھک گیا تھا۔ عیسیٰ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی اذیت سمجھ سکتا تھا، اس سے زیادہ اذیت یہ تھی کہ اس کی اذیت کا قصوروار وہ خود تھا۔ میں نے آپ کے اور اپنے معاملات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ عیسیٰ حیات نے قرۃ العین کو ہر سزا، ہر نفرت کا حق دیا ہے۔ اور نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ مجھے 24 سال لگے اپنے 2 محبوب لوگوں کو معاف کرنے میں، میں 4 سال میں آپ سے یہ توقع رکھوں بھی تو کیسے؟ لیکن میں بس اتنا چاہوں گا کہ خود کو مزید اذیت مت دیں، آپ کی اذیت مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ کو میری زندگی میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا عیسیٰ۔ اس کے آنسو تیز ہو گئے۔ میں خدا سے ڈرتی ہوں، میں اپنے شوہر کا دل دکھانے کے معاملے میں خدا سے ڈرتی ہوں، میں جہنم کی آگ سے ڈرتی ہوں۔ آپ کو دیکھ کے اذیت بڑھ جاتی ہے، میرا دل آپ کو قصوروار سمجھتا ہے اور زبان یہ کہہ دیتی ہے۔ میں اپنی زبان کو روک نہیں سکتی، دل کو سمجھا نہیں سکتی۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ اذیت اتنی زیادہ نہ ہوتی، میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ اذیت اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی قرۃ۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہر اذیت اندر تک چلی گئی۔ آپ کا دل حق رکھتا ہے، آپ کی زبان کو ہر حق معاف۔ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہونے لگیں۔ عیسیٰ کو اس سرخ رنگ نے اذیت دی۔ ان آنکھوں کو اتنی اذیت مت دیا کریں، یہ آنکھیں آپ سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ آپ کو عزیز ہوں گی لیکن ان آنکھوں کی اذیت صرف میری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، کتاب گود سے اٹھا کے میز پہ رکھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ کا ہاتھ اور دل خالی رہ گیا۔ ان آنکھوں کی اذیت آپ سے زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ماریا نے دروازہ ہلکا سا کھولا، اندر جھانکا اور پھر اندر آ گئی۔ آپ سے 2 منٹ بات ہو سکتی ہے ابا؟ ابراہیم صاحب جو بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹے تھے ماریا کو دیکھا، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ آؤ۔ وہ متذبذب سے چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور اس پہ بیٹھی۔ بلقیس جائے نماز طے کرتی اٹھیں۔ مجھے اجازت لینی تھی آپ سے۔ کس چیز کی؟ وہ انگلیاں مروڑتی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم صاحب چند لمحے کچھ کہہ نہ سکے۔ جاب کس لیے؟ آپ لوگوں پہ کب تک بوجھ رہوں گی؟ آپ سب کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہوں گے۔ میں نے اور زینب نے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ وہ لب کاٹنے لگی، صاف ظاہر تھا کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثنا نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بلقیس ابراہیم صاحب کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں اماں، وہ کیا کہیں گی، میں خود سمجھتی ہوں سب۔ دکان جل چکی ہے، بھائی اکیلے کماتے ہیں، بھائی کے اپنے اخراجات ہیں، ان کے بچے ہیں۔ ان سب میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کیا جاب کرو گی؟ 1-2 مدارس میں پتہ کروایا ہے، انہیں ضرورت ہے اساتذہ کی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آواز آہستہ تھی۔ ابراہیم صاحب کتنے ہی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی وہ بیٹی جو 4 سال پہلے تھی جانے کہاں چلی گئی تھی؟ علی۔ ان کی دھاڑ پر ماریا کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے زور سے چلا رہے تھے۔ ابا! وہ بوکھلا گئی۔ علی کہاں ہو؟ ان کی پکار میں ماریا کی آواز دب گئی۔ علی اور ثنا کچھ پریشان سے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا ابا، خیریت ہے؟ یہ تم اپنی بیوی سے پوچھو۔ ان کا چہرہ اس قدر زور سے بلانے پر سرخ پڑ گیا تھا۔ ثنا سے کیا پوچھنا ہے؟ یہی کہ میری بیٹی اور نواسی کا 3 وقت کا کھانا اس پہ بھاری پڑ رہا ہے جو اب وہ جا کر باہر کے دھکے کھائے گی۔ ثنا نے بے اختیار ماریا کو دیکھا، وہ متحوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کب کہا ایسا؟ جھوٹ مت بولو، اس دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، تم اسے تانے دے رہی تھیں۔ ثنا نے لب بھینچے دانت چبا کے ماریا کو دیکھا۔
میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مالی حالات خراب ہیں تو ماریا تھوڑا بہت صبر سے گزارا کر لے۔ وہی کیوں صبر کرے؟ تم لوگ ہر آئے دن باہر کھانا کھاتے ہو، جب میری بیٹی پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ ان کا سانس پھولنے لگا۔ بلقیس نے کچھ پریشانی سے انہیں دیکھا۔ معاف کیجیے گا ماموں، اپنے شوہر کے پیسوں سے کھاتی ہوں، اتنا ہی ماریا کو جلن ہو رہی ہے تو چلی جائے سسرال۔ ثنا، علی نے تنبیہ کی تو وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی، جبکہ ابراہیم صاحب کا غصہ مزید بڑھا۔ کون سی جائیداد ہے تمہارے شوہر کی جو وہ کما رہا ہے؟ جن دکانوں کا کرایہ یہاں آتا ہے وہ میری ہیں، اور میری بیٹی کو بار بار تانے مارنا بند کرو، یہ واپس نہیں جائے گی۔ ماریا کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ یہ جھگڑا نہیں چاہتی تھی تو کیا ساری زندگی گھر پہ بٹھائیں گے ابو؟ علی نے اب کے کچھ اکھڑ مزاجی سے پوچھا۔ بٹھا لوں گا، مرا نہیں ہوں ابھی میں۔ آپ بٹھا سکتے ہیں ماموں، ہم نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا لیکن اتنے صاحب ثروت نہیں رہے آپ اب، حالات بدل چکے ہیں۔ ہمارے اپنے بھی اخراجات ہیں، اوپر سے زینب الگ بیمار رہنے لگی ہے ہر وقت۔ ہمارا تو شکریہ ادا کریں کہ ماریا کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے، ورنہ طلاق یافتہ لڑکی کو کون برداشت کرتا ہے؟ ثنا، طلاق یافتہ مت کہو اسے۔ بلقیس کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ ماریا کے دماغ پر ہتھوڑے چلے۔ عنقریب طلاق یافتہ ہو ہی جائے گی، جس طرح کے تیور آپ کی بیٹی کے ہیں مجھے تو حیرت ہے۔ 4 سال کیسے برداشت کر لیا جواد نے؟ ایسی عورتوں کو تو شوہر 2 دن نہ برداشت کریں۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھابی، وہ پہلی بار اپنی صفائی میں بولی۔ باقی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اتنی ہی تم نیک پروین ہو تو جواد چھوڑ نہ رہا ہوتا تمہیں، کچھ تو گل کھلائے ہوں گے نا، ایسے ہی تو وہ طلاق نہیں دے رہا۔ اس کے کردار کی دھجیاں لمحوں میں بکھریں۔ خبردار، بس کرو تم، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ ابراہیم صاحب کا چہرہ غضب سے سرخ پڑا۔ علی کچھ پریشانی سے آگے کو ہوا۔ ابا بی پی شوٹ کر جائے گا آپ کا۔ انہوں نے علی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری نظروں کے سامنے سے نکل جاؤ، شکل بھی نہیں دیکھنی تمہاری مجھے، وہ ہاتھ نچا نچا کر کہنے لگی۔ علی کچھ پریشانی سے پیچھے کو ہوا، پھر ماریا کو کڑی نظر سے گھورتے باہر نکلا۔ ثنا اس کے پیچھے چلی گئی، چہرے پر صرف بیزاری تھی۔ بلقیس ابراہیم صاحب کو پرسکون ہونے کا کہنے لگیں، اور رہی ماریا تو اس لمحے اسے احساس ہوا جب آپ کے کردار پہ کیچڑ اچھالا جائے اور یہ کام کرنے والے آپ کے اپنے ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی گواہی بھی نہ دے تب کیا احساس ہوتا ہے، زمین کے پھٹ جانے اور آسمان کے چھن جانے جیسا احساس۔ کچن میں کھڑے ہو کر لنچ کے لیے ساری ڈشز ڈائننگ ٹیبل پہ منتقل کرتے ہوئے اس کی نظر حیات پہ پڑی، جو ابھی ابھی کچن میں آئے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا انکل؟ ہاں، کچھ گلاب جامن نکال دو بیٹا۔ وہ سر ہلاتے فریزر کی طرف بڑھی، باؤل میں رکھے گلاب جامن نکالے اور ان کے سامنے رکھے۔ آپ لنچ کے بعد کھا لیتے؟ لنچ کے بعد بھی کھا لوں گا، وہ مسکرا کر سر جھٹکتی سلاد بنانے لگی۔ زینت آپا ساتھ کھڑی سالن بنا رہی تھیں۔ بھائی زینت، ذائقہ آپ کے ہاتھ میں کمال کا ہے، وہ اس تعریف پر کھل گئیں۔ شکریہ سر۔ حیات آرام سے گلاب جامن کھاتے رہے۔ اس نے سلاد بنا کے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جب لاؤنج سے گزرتے عیسیٰ کی نظر کچن پہ پڑی، وہ چٹک کے رکا۔ ڈیڈ؟ آخری گلاب جامن کا ٹکڑا منہ کی طرف لے جاتا حیات کا ہاتھ رکا۔ چمچ نیچے رکھتے انہوں نے رخ موڑا۔ پیچھے سینے پہ ہاتھ باندھے عیسیٰ کھڑا تھا، سنجیدگی سے انہیں دیکھتا ہوا۔ حیات نے گلاب جامن کا باؤل پیچھے کر دیا۔ تم کب آئے؟ ابھی ابھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے وہ کچن کے اندر آ گیا، نظر باؤل پہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، میں کچن میں نہیں آ سکتا؟ عیسیٰ کی نظر باؤل پر گئی، پھر حیات پر۔ آپ گلاب جامن کھا رہے ہیں؟ کھا رہے تھے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ حیات کچھ گڑبڑائے۔ کس نے کہا؟ مالی غنیمت سامنے پڑا ہے اور پوچھا جا رہا ہے جنگ کس نے لڑی؟ افسوس سے سر ہلاتے وہ زینت آپا کی طرف مڑا۔ زینت آپا؟ کس نے دیے انہیں گلاب جامن؟ چھوٹی بی بی نے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی قرت رکی۔ عیسیٰ کی نظر اس پہ گئی۔ ڈیڈ کو یہ آپ نے دیے ہیں؟ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ جی، انہوں نے خود کہا تھا۔ انہیں شوگر ہے قرت، ڈاکٹر نے منع کیا ہے میٹھا کھانے سے، آئندہ دھیان رکھیے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا حیات کی طرف مڑا۔ اور آپ کل کس قدر ہائی تھا شوگر، اندازہ ہے آپ کو؟ باپ مت بنو میرے، وہ چڑچڑے ہوئے۔ میں صرف آپ کا بیٹا بن رہا ہوں، ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا ہے اور آپ سیریس ہی نہیں لے رہے، انہیں کہتے وہ قرت کی طرف مڑا۔ آئندہ دھیان رکھیے گا، ڈیڈ کو کوئی شوگر والی چیز نہیں دینی۔ وہ بلا کا سنجیدہ لگ رہا تھا، اس نے بس سر ہلا دیا۔ عیسیٰ بنا مزید رکے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رخ موڑے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ تمہارا شوہر کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ حیات کی آواز پہ اس نے رخ واپس موڑا۔ آپ کی فکر کرتے ہیں،
وہ میز تک آئی اور سامنے پڑا باؤل اٹھا لیا۔ خواہ فکر کرتا ہے اتنی زیادہ، کبھی کبھی شوگر ہائی ہو جاتی ہے اور یہ ہر کسی کے ساتھ بڑھاپے میں ہوتا ہے، لیکن اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ سر جھٹکتے آزردہ سے مسکرائے۔ قرت کی نظر سیڑھیوں پہ گئی، پھر واپس حیات کو دیکھا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو شوگر ہے۔ بتا تو دیا اب عیسیٰ نے، اب بہو کی ہمدردی سے بھی گئے ہم۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے اٹھ گئے۔ اس کی نظر دوبارہ سیڑھیوں پہ گئی۔ زینت آپا آپ یہ سب رکھیں، میں آتی ہوں۔ وہ باؤل وہیں رکھتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو عیسیٰ سامنے ہی بیٹھا تھا، صوفے پر قدرے تھکے انداز میں آنکھیں بند کیے ہوئے۔ ٹائی ڈھیلی تھی، وہ کچھ متذبذب سے اسے دیکھے گئی۔ لنچ کے لیے آ جائیں عیسیٰ؟ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر سیدھا ہوا۔ آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ نہیں گئی۔ آپ پریشان ہیں؟ کچھ نرمی سے پوچھتے وہ صوفے تک آئی۔ عیسیٰ جواب دیے بغیر وہیں بیٹھا رہا۔ وہ کچھ دیر منتظر رہی کہ بتائے گا، لیکن وہ خاموشی سے نیچے گھورتا رہا۔ آپ نے نہیں بتانا تو اٹس اوکے۔ اس کی خاموشی بری لگی تھی، سو وہ واپس پلٹنے لگی۔ میں ڈیڈ کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ پلٹی۔ عیسیٰ سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ ان کی وجہ سے کیوں؟ ان کے ٹیسٹ کروائے تھے کچھ، ان کی رپورٹس آئی ہیں۔ شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ماتھے کو مسلتے وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن انکل کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہیں لگتا ہے ایسا، انہیں لگتا ہے کہ ان کا شوگر نارمل ہے۔ وہ احتیاط نہیں کرتے، اس لیے اب شوگر بھی نارمل نہیں رہا۔ اگر یہی حال رہا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ بیٹھی، لیکن وہ ٹھیک لگ رہے تھے بظاہر۔ مجھے نہیں علم تھا کہ انہیں شوگر ہے۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ باؤل بھر کر انکل کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اٹس اوکے، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ وہ اگلے لمحے خاموش رہے، پھر قرت نے کچھ متذبذب سے انداز میں اپنا ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھ پہ رکھا۔ انکل ٹھیک ہیں عیسیٰ، آپ ان کے لیے خواہ ڈر رہے ہیں۔ شاید۔ وہ تھکی سانس لیتا سیدھا ہوا۔ لیکن اب مجھے موم ڈیڈ کو لے کے ڈر لگتا ہے، انہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ ڈیڈ کو لگتا ہے میں اوور پروٹیکٹیو ہو گیا ہوں۔ شاید انہیں ٹھیک لگتا ہے مجھے ان پر روک ٹوک کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اس سے چڑ کیوں نہ جائیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو ان کا ماں باپ بننا پڑتا ہے۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی اور اسے احساس ہوا وہ خود سے جڑے رشتوں کے لیے حساس تھا۔ وہ احتیاط کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کو احتیاط کرنا ہی نہیں آتا۔ میں ان کا خیال رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے تسلی دینے پر عیسیٰ نے اسے دیکھا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ۔ اس کا ہاتھ تھپتھپایا تو قرت کو احساس ہوا وہ کب سے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ لمحوں میں خفت نے آن گھیرا، ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نیچے آ جائیں، انکل آنٹی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عیسیٰ نے بس سر ہلا دیا۔ باہر کی طرف جاتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو دروازے پر رکی۔ عیسیٰ ٹائی اتارنے کے بعد کف لنکس کھول رہا تھا۔ چہرہ قدرے پرسکون تھا۔ وہ سر جھٹکتے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں جا کے باؤل پہ نظر پڑی تو شرمندگی مزید بڑھ گئی۔ عیسیٰ کے آنے اور کھانا کھانے تک خود کو کئی بار کوسا۔ کس قدر زیادہ میٹھا تھا ان میں، کیا سوچتے ہوں گے، کس قدر لاپرواہ لڑکی ہے۔ لیکن اسے کیا پرواہ تھی، وہ جو بھی سوچتا۔ جھنجھلاہٹ سر پہ سوار ہو گئی۔ کھانا کھا کر وہ سب لاؤنج میں چلے گئے تو وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ انکل کے لیے شوگر فری چائے بنائی اور باقی سب کے لیے نارمل۔ زینت آپا کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی تو وہ کوارٹر چلی گئی تھیں۔ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں لائی اور سب کے کپ سامنے رکھے۔ عیسیٰ چائے نہیں پیتا قرت۔ اس کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ رک گئی۔ شہوار کو دیکھا، پھر عیسیٰ کو۔ کیوں؟ بے ساختہ لبوں سے سوال پسلا۔ اس کا بس چلے تو دنیا سے چائے نامی چیز مٹا دے۔ تمہارے شوہر کو یہ زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہے۔ شہوار ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ قرت کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو چائے ناپسند ہے؟ آواز میں اس قدر صدمہ تھا کہ عیسیٰ کو لگا کہ اس سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ میں صرف اسے پینا ناپسند کرتا ہوں، وضاحت دی۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چہرے پر شدید حیرانی تھی۔ عیسیٰ کو احساس ہوا اس کے باپ کی طرح شاید اس کی بیوی بھی چائے کی شدائی تھی۔ سب کی اپنی اپنی پسند ہے۔ شانے اچکائے۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ مروت میں پوچھ ہی لیا۔ کچھ مزید شرمندگی ہوئی۔ شوہر کی پسند ناپسند کا علم ہی نہیں تھا۔ اس سوچ پر پھر کوفت ہوئی، وہ کیوں اس کی پسند ناپسند کا دھیان رکھے؟ نہیں، اٹس اوکے، میں ویسے بھی باہر جا رہا ہوں، زین سے ملنا ہے، وہ کل ٹریننگ کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قرت نے بس سر ہلایا۔
لکھوا لو مجھ سے بیٹا جی، اسے چائے کی مہک ناگوار گزر رہی تھی، اس لیے چلا گیا ہے۔ عیسیٰ چلا گیا تو حیات کی آواز پہ اس نے رخ موڑ کے انہیں دیکھا۔ آپ کو تو چائے بہت پسند ہے۔ ایسی نہیں پسند، ان کا اشارہ پھیکی چائے کی طرف تھا جسے وہ بمشکل سحر مار کر رہے تھے۔ اب ایسی ہی ملے گی آپ کو، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے کتنی آسانی سے بے وقوف بنا دیا۔ اس کے لہجے میں خفگی اور افسوس بیک وقت آیا۔ اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں بھڑکایا ہوگا کہ ڈیڈ کو شوگر نہیں دینی وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ کی فکر کرتے ہیں انکل۔ جانتا ہوں بیٹا، پچھلے 3 سال میں کچھ زیادہ ہی فکر کرنے لگ گیا ہے۔ ان کے لبوں پہ سوگوار مسکراہٹ ابھری۔ 3 سال سے کیوں؟ لمحے بھر کو شہوار اور حیات خاموش ہو گئے۔ 3 سال پہلے انکل طاہر کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو شوگر تھی، اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے کہ شاید میں بھی۔ وہ بات پوری نہ کر سکے، قرت نے کپ میز پہ رکھ دیا۔ انکل طاہر کون؟ عیسیٰ کے دوست کہہ سکتی ہو، میرے سسر کے دوست تھے تو عیسیٰ ان سے کافی اٹیچ تھا۔ اس کا کافی بچپن انہی کے ساتھ گزرا ہے۔ جب آپ شہوار کی طرف سے آیا تھا، وہ انگلینڈ ہی رہتے تھے؟ انگلینڈ پڑھائی کے لیے گیا تھا، پہلے اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہوا وہ عیسیٰ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی متجسس ہو رہی تھی۔ اپنی خاموشی میں اسے احساس نہیں ہوا کہ حیات اور شہوار صرف خاموش نہیں تھے، کسی گہرے جامد سکوت نے ان کا احاطہ کر لیا تھا۔ بلقیس بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں تو ماریا زینب کے سرانے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی بیڈ کی دوسری طرف آئیں اور زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بخار نہیں اترا بھی؟ نہیں۔ وہ تھکن سے زینب کو دیکھنے لگی۔ پچھلے کئی دن سے وہ یوں بیمار ہوئی تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جواد کو بتایا کہ زینب بیمار ہے؟ اس نے خود ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ اماں، فکر ہوتی تو پوچھ لیتا۔ وہ زینب کو دیکھے گئی۔ وہ جواد سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے بھاگ کے اس کے پاس جاتی۔ وہ گھر پر ہوتا تو پروانے کی طرح اس کے ارد گرد چکراتی۔ ماریا سے اس کا رویہ جیسا بھی رہا ہو، کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ امید بھی اب دم توڑ گئی تھی۔ بیٹیاں باپ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں اماں؟ زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بلقیس نے سر اٹھا کے ماریا کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ شفیق سا مسکرائیں۔ ماریا اسی طرح زینب کو دیکھتی رہی۔ اب مجھے ہر سوال یاد آ رہا ہے اماں، ہر جواب اب مل رہا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو شاید میں بھی ابا کے آس پاس ایسے ہی گھومتی ہوں گی، پھر جب بڑی ہوئی تو ان سے ڈر لگنے لگا۔ محبت پر ڈر کب غالب آیا علم ہی نہ ہو سکا۔ بلقیس کی نظر ماریا کے پیچھے کھڑے ابراہیم صاحب پر گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابراہیم صاحب کے اشارے پہ چپ کر گئیں۔ تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں ماریا۔ مجھے کبھی ان کی محبت نظر ہی نہیں آئی۔ ان کا غصہ ان کی محبت پر غالب آ گیا۔ ان کے غصے نے میرے اندر کے ڈر کو محبت پہ غالب ہونے دیا۔ جانتی ہیں، میں دعا کرتی تھی کہ مجھے ویسا شوہر نہ ملے جیسا میری ماں کو ملا۔ میں یہ دعا کرنا بھول گئی کہ میرے بچوں کو ویسا باپ نہ ملے جیسا مجھے ملا ہے۔ ابراہیم صاحب کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ ماریا، وہ بلقیس کی بے یقینی بھری آواز کو سنے بغیر کہہ رہی تھی، ابا جب آپ پر چلاتے میرے اندر ان کا خوف بڑھ جاتا۔ مجھے اپنے لیے ایسے شوہر سے ڈر لگتا تھا۔ دیکھیں، جیسا شوہر آپ کو ملا ویسا مجھے مل گیا۔ بیٹیاں کیا ماں کا نصیب چرایا کرتی ہیں؟ وہ اچھے باپ ہیں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ وہ اچھے شوہر ہیں یہ بھی کہیں نا۔ نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ بلقیس خاموش ہو گئیں۔ وہ اچھے شوہر نہیں ہیں، اچھے باپ بھی نہیں ہیں۔ اچھے شوہر ہوتے تو آپ کی بار بار تذلیل نہ کرتے، اچھے باپ ہوتے تو میری جواد سے شادی نہ کرتے۔ انہوں نے صرف تمہارا بھلا چاہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے شوہر کا دفاع کرنے کو تیار تھی۔ ماریا کو اب چپ کر جانا چاہیے۔ پیچھے کھڑے ابراہیم صاحب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بھلا نہیں تھا وہ اماں، علی بھائی کی غیرت تھی۔ انہیں شک تھا کہ ماریا کہیں بھاگ جائے گی۔ انہوں نے اپنے اسی دوست سے مجھے بیاہ دیا جس نے اپنے چچا کی بیٹی پہ بڑے بازار میں ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ میرے لیے اس شخص سے کیسے خیر کی توقع رکھ سکتے تھے؟ اس کی کزن قرت، وہ گنہگار تھی۔ ماریا کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ گنہگار نہیں تھی اماں، وہ صرف بے خبر تھی۔ گنہگار میں تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس دن وہاں اکیلی نہیں تھی، میں بھی ساتھ تھی۔ اسے میں ہی لے کے گئی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ہم عیسیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ماریا نے گہرا سانس لیا۔ بلقیس کی سانس سینے میں اٹکی۔ ماریا، میں نے جھوٹ بول دیا اماں، نہ بولتی تو علی بھائی مجھے مار ڈالتے، ابا زندہ نہ چھوڑتے۔ میں اپنے بھائی اور باپ سے ڈر گئی، اپنے خدا کا ڈر بھول گئی۔
میں نے خود کو بچانے کے لیے سارا الزام قرت پہ ڈال دیا۔ اب دیکھیں ویسا ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنا بھائی اور بھابھی میرے کردار پہ شک کر رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب سے مزید نہیں سنا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس پلٹ گئے۔ بلقیس وہیں ساکت سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے ماریا؟ گناہ ہو گیا اماں، میں نے قرت کی زندگی برباد کر دی۔ جب اس کی سنور گئی ہے تو میری برباد ہو رہی ہے۔ پچھتاوا بہت دیر سے ہوا ہے، جب دوست کو بھی کھو دیا اور شوہر کو بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب ہر پچھتاوا یاد آ رہا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی بن گئی تھی۔ کیا کچھ سنا دیا تھا قرت کو آخری ملاقات میں؟ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ خود کے کردار پر اب بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سنو ماریا۔ بلقیس کو یکدم جیسے اب ہوش آیا تھا۔ تم اس سب کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ جواد کو پتہ چلا تو وہ جانے کیا کر گزرے۔ تم زبان سی دو اپنی۔ اماں، اس نے سر اٹھا کر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھے سچ چھپانے کا کہہ رہی ہیں؟ میں صرف بدنامی چھپانے کا کہہ رہی ہوں ماریا۔ علی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ متحرش تھی۔ مار دے؟ آپ مجھے غلط چیز سکھا رہی ہیں، وہ بھی اس وقت جب میں سیکھنے کے دور سے گزر چکی۔ اب صرف کرنے کا وقت ہے۔ کیا کرو گی؟ انہیں پریشانی نے آن گھیرا۔ میں تب قرت کو بے گناہ ثابت نہ کر سکی۔ تب بہت کچھ کھونے کا خوف تھا، اب کر سکتی ہوں۔ اب کچھ کھونے کا خوف نہیں رہا۔ جو غلطی 4 سال پہلے کی تھی اسے ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا انجام جو بھی ہو مجھے یہ کرنا ہوگا۔ ماریا مت کرو، جواد تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ تو ویسے بھی دے ہی رہا ہے۔ حق مہر کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک دے بھی چکا ہوتا، لیکن اچھا ہے جلدی دے دے۔ مجھے یہ کرنے دے اماں، اپنے لیے نہ صحیح اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اسے قرت کی آہ لگ گئی ہے۔ اس کی نظر ساتھ لیٹی بچی پر گئی۔ اس نے جواد کے نین نقش چرائے تھے، آنکھیں ماریا جیسی تھیں۔ بلقیس کچھ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک طوفان تھا جو ان کا منتظر تھا۔ اس صبح اس نے عیسیٰ کے آفس جانے کے بعد گھر کے نمبر پہ کال کی۔ فون مہر نے اٹھایا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام مہر، کیسی ہو؟ دوسری طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ بے تاثر سا تھا۔ ٹھیک ہوں، ابو بکر، اماں اور ابا کیسے ہیں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہیں۔ تم مصروف ہوتی ہو کیا؟ جب کال کرو بات ہی نہیں ہوتی۔ اتنے دنوں بعد مہر سے بات ہو رہی تھی تو شکوہ بے ساختہ لبوں پہ آ گیا۔ جی۔ وہ ٹھٹکی۔ مہر ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ سب ٹھیک ہے مہر؟ جی۔ تم کالج کیوں نہیں گئی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب کہ وہ حیران ہوئی۔ مہر چھٹی نہیں کیا کرتی تھی۔ مہر وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مہر مجھے سچ سچ بتاؤ، سب ٹھیک ہے آپی؟ مہر جھوٹ مت بولو۔ اس کی آواز سخت ہوئی۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر اسے مہر کی سسکی سنائی دی۔ سب خراب ہو گیا ہے آپی، یہاں سب نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ آپ کی رخصتی کے بعد چچا لوگ آئے تھے، ابا کو بہت باتیں سنائی سب نے۔ انہوں نے کہا وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں گے۔ سب نے مل کے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ موبائل پکڑے اس کا ہاتھ سن ہوا۔ مہر اب رو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ابا کیسے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ بات کرواؤ ان سے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مہر، ابا ہاسپٹل میں ہیں آپی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس کا دل رک گیا۔ ابا؟ وہ اب ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے مائنر ہارٹ اٹیک تھا۔ زاہد چاچو انہیں لینے گئے ہوئے ہیں۔ مہر میری بات کرا دو ان سے پلیز۔ آنکھیں لمحوں میں نم ہوئیں۔ میں گھر پہ ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے، لبوں پہ ہاتھ رکھ کر ہچکی روکی۔ وہ ٹھیک ہیں؟ آواز گھٹ گئی۔ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اس کی ہچکی نکلی۔ کال کاٹ کر موبائل رکھ دیا۔ آہستہ سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آنسو روانی سے نکلنے لگے۔ مائیں بیمار ہو جایا کرتی ہیں، وہ بیمار ہوں تو علم بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کے بیمار ہونے پر لگتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ باپ بیمار نہیں ہوا کرتے ہوں تو لا علم رکھتے ہیں، باپ بیمار ہوں تو اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انجانا سا خوف اندر تک بس جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بس گیا تھا۔ عیسیٰ جب کمرے میں داخل ہوا تو اندر اندھیرا تھا۔ اچھمبے سے لائٹ آن کرتے ہوئے وہ 2 قدم ہی چلا تھا جب قرت پہ نظر پڑی۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ قرت؟ عیسیٰ کی آواز پر سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ یکدم پریشانی سے آگے بڑھا۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ صوفے کے ساتھ رک کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابا ہاسپٹل میں ہیں عیسیٰ۔ اس کا ہاتھ نیچے آ گرا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، مہر کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے ملتان لے چلیں۔ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پرسکون ہو جائیں، مجھ سے نہیں رہا جائے گا پرسکون۔ ہم چلیں گے۔
اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ نہیں ابھی چلیں، میرا دل بند ہو جائے گا، خدا کا واسطہ ہے ابھی چلیں۔ اس کا باپ اس کا محبوب ترین شخص تھا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت اس کی محبوب ترین عورت تھی۔ اس کی محبوب عورت اپنے محبوب مرد کے لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ پہلے پرسکون ہو جائیں قرت، آپ سمجھ نہیں رہے عیسیٰ، میں سمجھ رہا ہوں۔ نہیں آپ نہیں سمجھ رہے، وہ میری پوری دنیا ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی عیسیٰ۔ عیسیٰ کو دکھ ہوا، نرمی سے اسے کاندھوں سے تھاما۔ قرت وہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، پلیز کچھ کریں عیسیٰ، یوں لگتا ہے دل کو کوئی چھری سے کاٹ رہا ہو۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلائے گئی۔ میری بات سنیں، وہ ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے، میں نے کہا نا وہ ٹھیک ہیں، چھوٹا سا ہارٹ اٹیک تھا، میرا یقین کریں۔ وہ جو روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی یکدم رکی، آنسو تھم گئے۔ سر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ آپ جانتے تھے؟ کیا یہی کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ عیسیٰ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا تھا۔ کب؟ رات کو ابو بکر کا فون آیا تھا، آپ تب سو رہی تھیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی۔ آپ جانتے تھے کہ ابا ہاسپٹل میں ہیں؟ وہ بے یقین سی تھی کہ وہ جانتا تھا۔ قرت میں صرف آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ٹھیک تھے، وہ میرے باپ ہیں عیسیٰ، ان کا حق ہے کہ میں ان کے لیے پریشان ہوں، میرا فرض ہے کہ ان کے لیے دعا کروں۔ آپ نے ان کا حق اور میرا فرض دونوں چھین لیے۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں آپ اور صرف آپ عیسیٰ۔ آنسو لڑی کی صورت بہنے لگے۔ ایک ہاتھ سے اس کے سینے پہ مکہ مارا۔ یہاں صرف آپ نہیں ہیں، یہاں میں بھی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے تنگ مت کریں، میرے راستے میں مت آئیں۔ آپ نے بار بار میرا راستہ روکا۔ میں نے کہا میری زندگی سے چلے جائیں، آپ جا کے واپس پلٹ آئے۔ میں نے کہا ہر نشان مٹا کے جائیے گا، آپ نئے نشان بناتے گئے۔ کیوں عیسیٰ کیوں؟ عیسیٰ نے اپنے سینے پہ دھرا، اس کا ہاتھ تھاما، وہ ٹھنڈا تھا۔ بولتی رہیں۔ وہ سن سکتا تھا، اگر وہ پوری رات وہاں کھڑے ہو کے اپنے اندر کا غم نکالتی رہتی وہ پھر بھی سن سکتا تھا۔ میرے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں، ہر کوئی آگے بڑھ گیا عیسیٰ، ہر کوئی۔ وہ آہستہ سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں وہیں پیچھے رہ گئی، لکڑی کے بنے کیبن میں، چنار کے درخت تلے۔ آپ میری زندگی سے چلے گئے تو سب ٹھیک ہو گیا، واپس آئے تو سب خراب ہونے لگا۔ عیسیٰ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ آپ کا ہر الزام عیسیٰ حیات کے سر، جس کا قصور فقط محبت تھی، وہ میری ساری زندگی ہے۔ آپ کے آنے نے ان پہ بوجھ بڑھا دیا، ان سے سب کچھ، اور مجھ سے انہیں لے لیا۔ انہیں کچھ ہوا تو میری نفرت آپ کے لیے تا حیات رہے گی۔ اس نے رخ موڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ گرمیوں کی آخری بارش برس رہی تھی۔ پھر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے آپ کا ہر الزام قبول ہے، آپ کی تا حیات کی نفرت بھی قبول ہے۔ میں زندگی میں صرف دو عورتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میری ماں اور آپ۔ اپنی آنکھوں پر اور مجھ پہ رحم کریں قرت۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے ہاتھ کھینچے، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ میری ہر اذیت، ہر آنسو کی وجہ آپ ہیں عیسیٰ۔ آپ میری زندگی میں واپس کیوں آئے؟ وہ ہر شے سے تھک گئی تھی۔ کیونکہ مجھے آنا تھا۔ آپ نہ آتے، مجھے آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں ہوئی۔ آپ نہ آتے تو وہ نفرت مٹ جاتی، آپ واپس آئے تو وہ بڑھ گئی۔ مجھے آپ کی نفرت قبول ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں بس۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بے فکر رہیں، میرے باپ کا کال میرے لیے آخری ہے، اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ ایک ہاتھ کی پشت سے بے رحمی سے آنسو صاف کرتے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے ملتان جانا ہے۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں قرت، رات ہی کروا لی تھی۔ آپ کو ابھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پھر آپ یہی کرتی جو اب کر رہی ہیں۔ وہ ٹھیک ہیں، نہ ہوتے تو میں رات ہی آپ کو لے جاتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذیت بڑھ گئی، درد دو دلوں تک پھیل گیا، اس کے بھی اور عیسیٰ کے بھی۔ ابا سے اس کی رات کو ہی بات ہو گئی تھی۔ گو وہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکی کہ نعمان صاحب کو کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ضرور ہو گئی تھی۔ ویکنڈ پر عیسیٰ نے اس کی اور اپنی ملتان کی فلائٹ بک کروا دی تھی، تو وہ اس طرف سے بھی مطمئن تھی کہ ابا کو سامنے دیکھ کر ہی اسے یقین آتا کہ وہ ٹھیک تھے۔ اماں اسے سامنے دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران رہ گئیں، پھر اسے گلے لگایا تو کتنی ہی دیر لگائے رکھا۔ تم ٹھیک ہو قرت؟ اور وہ بس انہیں تسلی دیتی رہی۔ عیسیٰ کو ابو بکر گھر کے اندر لے گیا تھا۔
مہر اور ابو بکر سے مل کے جب وہ ابا کے کمرے میں آئی تو عیسیٰ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ابا کی اس پہ نظر پڑی تو لبوں پر وہی مسکراہٹ بکھر گئی جو اسے دیکھتے ہمیشہ ان کے چہرے پہ آ جاتی تھی۔ بازو آگے کر کے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کتنی ہی دیر ان کے ساتھ لگ کے بیٹھی رہی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک تھا بیٹا، آپ ٹھیک ہوں؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تپ تپایا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، آواز بھر آ گئی۔ تم کب سے اتنے کمزور دل والی ہو گئی؟ آپ کے لیے ہوں ابا، صرف آپ کے لیے ہوں۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ دل میں اس لمحے پل بھر کو یوں ہی عجیب سی خواہش اٹھی کہ کاش وہ کبھی اس کے لیے بھی روئے۔ اچھا اب بس کرو رونا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ عیسیٰ کو کمرے میں لے جاؤ، تھک گئے ہوگے تم دونوں۔ میں نہیں تھکی، نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ عیسیٰ کو کوئی کال آ گئی تھی تو وہ باہر چلا گیا۔ قرت اب آرام کرو بچے، مجھے بھی سونا ہے ابھی۔ اب کہ وہ بادل نخواستہ اٹھ گئی کہ ابا کو آرام کرنا تھا۔ عیسیٰ اب بھی باہر تھا۔ ابو بکر ان کا بیگ لے کے کمرے میں رکھنے آیا تو ایک نظر باہر ڈالی۔ عیسیٰ بھائی کی یہ تیسری کال ہے، یہ وہاں بھی اتنے مصروف رہتے ہیں؟ اس کی نظر باہر گئی۔ وہ موبائل کان سے لگائے صحن میں یہاں وہاں چل رہا تھا۔ ہاں اتنے ہی مصروف ہوتے ہیں۔ ویسے آپ ہی ایک بات کہوں؟ کہو۔ اس نے بیگ الماری کے قریب کھڑا کیا۔ عیسیٰ بھائی ہیں بہت ہینڈسم۔ قرت گہرا سانس لیتے واپس پلٹی۔ ایک مہر کیا کم اس کی فین تھی جو یہ بھی متاثر ہو گیا؟ اتنے بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہے۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے نظر دوبارہ عیسیٰ پر گئی۔ اس نے بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، صبح جو لباس آفس پہن کر گیا تھا۔ بال پیچھے کو جمے تھے، ایک ہاتھ پاکٹ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے موبائل تھام رکھا تھا۔ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ رکھی تھیں، ماتھے پر بل تھے۔ اس نے رخ واپس پھیر لیا۔ کم از کم اتنا تو اسے پچھلے چند دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ عیسیٰ حیات اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے کا فن جانتا تھا۔ اب واحد بیوی ہیں جو اپنے شوہر کی تعریف ہضم نہیں کر پا رہی۔ ابو بکر کو افسوس ہوا۔ میں نے کون سی برائی کی ہے ان کی؟ اسے برا لگا تھا۔ جو میں نے تعریف کی ہے اس کی تائید بھی تو نہیں کی۔ کس بات کی تائید نہیں کی؟ کال بند کر کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے شاید ان کی آخری بات سنی تھی، سو پوچھ لیا۔ میں آپ ہی سے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ بھائی بہت ہینڈسم ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ اس کا منہ کھلا، پھر نظر عیسیٰ پر گئی جو مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا تو رخ فوراً موڑ لیا۔ تم بھاگو ادھر سے، پڑھو جا کے۔ وہ برا منہ بناتے رفو چکر ہوا تو اس نے عیسیٰ کو نظر انداز کرتے بیگ کھولا۔ کیا کوئی میری خوبصورتی سے جل رہا ہے؟ موبائل رکھ کر بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ آپ کو خوش فہمی بہت ہے، مجھے تو چلو ہے لیکن ابو بکر کو بھی ہے کیا؟ اسے غلط فہمی ہے۔ وہ ہنسا۔ واقعی کوئی جل رہا ہے۔ اس نے اب کے جواب نہیں دیا۔ عبایا اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا، دوپٹہ اوڑھا اور اسے دیکھا۔ کچھ کھائیں گے؟ نہیں فی الحال تو بہت تھک گیا ہوں۔ وہ واقعی تھکا سا لگ رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ دونوں سیدھا ملتان کے لیے نکل آئے تھے۔ آپ آرام کریں، پھر میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، شاید وہ نیند میں جا رہا تھا۔ قرت تھوڑی دیر وہیں رکی، پھر اسے پکارا۔ عیسیٰ؟ سیدھا ہو جائیں، آپ کے پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ وہ آڑا ترچھا لیٹا تھا، آنکھیں کھول کر بدقت اسے دیکھا، پھر کمرے کو اور پاؤں سیدھے کر لیے، سر تکیے پہ رکھ لیا۔ چہرے پر تھکن تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، نظر اس کے پاؤں پر گئی۔ دوبارہ جگانے کا دل نہیں کیا تو آگے بڑھتے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ عیسیٰ نے نیند میں ہونے کے باوجود پاؤں جھٹ اوپر کھینچے۔ کیا کر رہی ہیں؟ آپ جوتوں سمیت سو گئے ہیں؟ حالانکہ وہ کبھی جوتوں سمیت صوفے پر بھی نہیں بیٹھتا تھا، آج شاید واقعی تھک گیا تھا۔ آپ کو اس لیے تھوڑی خدا سے مانگا تھا کہ اپنے قدموں میں بٹھاؤں۔ اس نے اٹھ کر خود ہی اپنے جوتے اتارے، بیڈ کے نیچے رکھے اور دوبارہ لیٹ گیا۔ قرت لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھے گئی۔ کانوں میں کسی اور کا جملہ گونجا۔ ایک بار شادی ہونے دو، اپنے پاؤں کی جُتی بنا کے رکھوں گا تمہیں۔ فرق واضح تھا، فرق سامنے تھا، تخت سے خاک کا چناؤ۔ سامنے موجود شخص اسے خاک میں رکھتا تب بھی تخت سر پر ہوتا، جواد کریم اسے تخت پر بٹھاتا تب بھی خاک بنا کے رکھتا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تم یہ کمرے میں لے جاؤ، پتہ نہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے گا بھی یا نہیں عیسیٰ؟
अम्मा ने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो वो बस उन्हें देख के रह गई। इतना प्रोटोकॉल दे रही थी ईसा को जैसे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो। उसने ट्रे वापस रख दी। खा लेंगे सबके साथ बैठ के अम्मा, और ये इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नज़र सामने रखी डिशेस पर गई। कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते, खीर और पता नहीं क्या क्या। पहली बार दामाद घर पे आया है, दाल चावल खिलाऊं क्या? अम्मा नाराज़ होने लगी। दाल चावल ही खिला दें, वो डिनर में ये सब नहीं खाता। अफसोस से सर हिलाते हुए वो महर के साथ खाना बरामदे में दस्तरखान पे सजाने लगी। ईसा अबू बकर के साथ मस्जिद गया हुआ था। वो जब तक वापस आया उन्होंने खाना लगा दिया था। नुमान साहब भी वहीं आ गए। अम्मा चुन चुन कर सब उसके सामने रखने लगी और वो मना ही करता रह गया। फिर बमुश्किल कौरमे के चंद नवाले लेने के बाद उसने हाथ खींच लिया। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया खाना? नहीं आंटी, खाना अच्छा है लेकिन मैं डिनर में इतना सब खाता नहीं हूँ। सहूलत से इनकार कर दिया। कुछ और बना दूँ? अम्मा परेशान हो गई। नहीं, इट्स ओके। उसने चंद नवाले ही लिए थे जबकि कुरत ने पेट भर के सब खाया था। खाने के बाद महर चाय ले आई तो वो बेसाख्ता टोक बैठी। ईसा चाय नहीं पीते। वो बाहर था। फिर किसी की कॉल आ गई थी। फिर क्या पीते हैं? कॉफ़ी। वो तो यहाँ नहीं है। अबू बकर जाके पता कराओ, दुकान पे है। उसने अम्मा को देखा। अम्मा इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही हैं उसे? दामाद है घर का, इंसान है वो भी। इंसान है वो भाई, एक दिन कॉफ़ी नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा। वो झुंझला गई। उससे अच्छा ईसा आता ही ना। सबको उसी की फिक्र खाए जा रही थी। कमरे में बेड आरामदेह है। खाना क्या खाएगा? पंखा चला दूं बेटा? चाय नहीं पीता तो कॉफ़ी मंगवा लो। उसे अब जलन होने लगी थी ईसा से। वो तो शुक्र था कि उसने कल चले जाना था। तुम तो बस रहने ही दो। ये नहीं कि शौहर ने खाना नहीं खाया तो तुम भी हाथ रोक लो। आराम से सब खाती रहीं। उसे सदमा सा लगा। मैं क्यों भूखी रहती? क्योंकि तुम्हारा शौहर भूखा था। उसने माथे पे बल डाले सामने से आते ईसा को देखा। शौहर नामदार के नखरे कुछ ज़्यादा ही हैं। वो बस बुड़बुड़ा के रह गई कि अम्मा के सामने आवाज़ ऊंची रख कर उसे बातें नहीं सुननी थी। इस दुनिया की सबसे अजीब मखलूक सास होती हैं, लड़की की सास और लड़के की सास। उसने अपनी शादी के बाद दोनों सासें देखी थीं। शहवार उसके साथ बहुत अच्छी थी और ईसा ये देखकर खुश था। उसकी माँ ईसा के साथ बहुत अच्छी थी और कुरत ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। पगडंडी पे ऊपर की जानिब चलते वो हल्का सा लड़खड़ाई तो नीचे चलते ईसा ने बेइख्तियार उसे थामा। गिर जाएंगी। कुछ देर कबल उसने ये जुमला दूसरी बार बोला था। नहीं गिरूंगी, मेरा अपना गांव है। ये जवाब भी दूसरी बार ही मिला था और अब ये तीसरी बार था जब वो गिरते गिरते बची थी। ईसा ने रुककर सिर्फ तंबीहन उसे देखा और वो कुछ खिफ़्फ़त से इस बार नीचे उतर गई। दूर तक पहले खेतों में कोई मुकद्दस सी खामोशी छाई थी। सुबह सुबह परिंदों की चहकार के साथ पत्तों पे पड़ी शबनम। थोड़ी थोड़ी देर बाद दूर से किसी कोयल की गूंज सुनाई देती। ईसा को मॉर्निंग वॉक की आदत थी सो वो अम्मा के डांटने पर उनके साथ आ गई। शौहर मोहतरम को गांव घुमाना था। ये अलग बात थी कि वो शौहर मोहतरम से ज़्यादा खुद गांव घूम रही थी। आप शायद अरसे बाद बाहर निकली हैं। वो अपने साथ चलती कुरत की आंखों को देखता पूछने लगा। वो हर फूल के पास रुक जाती थी। अरसे से भी ज़्यादा। आखिरी बार शायद मैं 5-6 साल पहले यूं बेपरवाह होकर बाहर निकली थी। उसकी आवाज़ में किसी पुराने दिन की सी खनक थी, यूं जैसे कोई पुराना अंदाज था जो वापस आ रहा था। कोई संजीदगी की परत थी जो उतरती जा रही थी। ये तो आपके गांव पर जुल्म है। वो उसकी बात पर रुकी। मधुर सी हंसी खेतों में गूंजी। ईसा मुस्कुराया। वो जानता था वो अपने घर वापस आने पर खुश थी। उस पर अनायत की जा रही थी तो वो किसी और के तुफैल थी। वो होंठों पे हाथ रखे धीमे से हंसती गई और वो पगडंडी के सामने खड़ा उसे देखता रहा। मध्यम सी हंसी गांव की ठंडी फिजा में गूंज रही थी। वो उसकी बेतुकी बात पे हंस रही थी। वो उसकी हंसी पर रुक कर सालों से देख सकता था। बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़कर वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। उसकी हंसी रुकी। नज़रें उठा के ईसा को देखा। वो उसके सामने ठहरा था। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा। जब धीमे धीमे हंसती हो, इस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज़्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में जचती हो।
کرنے دو انہیں ہار سنگھار، تم سادہ بھی سجتی ہو۔ ندیم ہاشمی۔ اس کا ایک ہاتھ ہتھیلی میں تھامے دوسرا ہاتھ اس پر رکھا، نظریں اس کی آنکھوں پر تھیں، لہجہ دھیما تھا، پرسوز۔ جانے وہ کتنے سالوں کی محبت اس لہجے میں لے آیا تھا، جانے کتنا سحر ان لفظوں میں پھونک لایا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھے گئی۔ سیاہ آنکھوں کا تلسم بوری آنکھوں تک پہنچا۔ بوری آنکھوں والی قرۃ العین نے نظریں چرا لیں۔ سیاہ آنکھوں والے عیسیٰ حیات نے ان نظروں کا چرانا دیکھا۔ اسے اپنے جملے میں ترمیم کرنی پڑی۔ وہ یہ نظریں چرانے کا منظر بھی صدیوں تک دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو میرا گاؤں کیسا لگا؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ وہ سامنے ٹھہرا، یوں دیکھتا رہتا تو وہ باتیں بھولنے لگتی۔ فی الوقت اسے اپنی یادداشت عزیز تھی۔ جیسا آپ کو لگتا ہے؟ پیارا؟ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت جگہیں گھوم چکا تھا اور پہلی بار وہ معترف تھا کہ کسی کی موجودگی جگہوں کو حسین بنا دیا کرتی ہے۔ چلتے چلتے وہ بڑے سے درخت تلے آ گئے۔ وہاں بچوں نے کچھ جھولے لگا رکھے تھے۔ قرۃ درخت کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں سبز پتے اٹھا رکھے تھے۔ جھولے پہ بیٹھے آگے پیچھے اسے گھماتے اس نے سر اٹھا کے درخت کو دیکھا۔ یہاں بہت سکون ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ٹھہرا تھا۔ بہت۔ وہ درخت کے ساتھ کھڑے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، جھولے کو ہلکا ہلکا جھلاتے، بند آنکھوں سے جیسے کسی اور دنیا کی باسی۔ عبایا ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ اسے مارگلہ کا منظر یاد آیا۔ بند آنکھوں سے پہاڑی پہ کھڑی کوئی مجسمہ نما شہزادی۔ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں جھولے کی رسی کی طرف گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کا جھولا تھامے جیب میں موجود دوسرا ہاتھ باہر نکال کر اس کے سامنے کیا۔ ہتھیلی پر سفید پھول رکھے تھے۔ سفید لباس والی ملکہ کو سفید پھول عیسیٰ حیات کی طرف سے۔ وہ حیران ہوئی، سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مسکراہٹوں میں سے خالص ترین مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف پھول بڑھائے ہوئے تھا۔ اس نے پھول اٹھا لیے۔ جانے وہ یہ ننھے پھول کہاں سے لاتا تھا؟ ناک کی طرف لے جاتے انہیں سونگھا۔ پہلی بار اس کے دیے گئے پھول نہ اس نے پھینکے تھے نہ مسلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم لوگ چوری چوری آم توڑنے جایا کرتے تھے، میں، مہر اور ابو بکر۔ ہم ان پر مرچ اور نمک لگا کے کھاتے تھے۔ ایک دن تایا نے دیکھ لیا، بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ سر جھٹکتے وہ مسکرائی۔ عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ بچپن یادگار رہتا ہے۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ میرا بچپن؟ جی۔ وہ پہلی بار اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی، اور جو وہ جاننا چاہ رہی تھی وہ عیسیٰ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا بچپن دادا کے ساتھ گزرا، اور اس کے آگے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ نہ اس نے کسی کے ساتھ مل کے شرارتیں کی تھیں، نہ وہ کسی کچی پگ ڈنڈی پہ دوڑا تھا۔ اس کا بچپن عام بچوں جیسا ہوتا تو وہ بہت شوق سے قرۃ کو بتاتا۔ سر جھٹکتے اس نے اندر پھیلتی تلخی کو کم کرنا چاہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی، اپنے ہاتھ میں تھامے سب چھوٹے چھوٹے پتوں کو دیکھا۔ انگلی کے پور سے بھی کم سائز کے پتے جو دیکھنے میں دل کی طرح لگتے تھے۔ یہ سبز املی ہے، کھٹا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، کھائیں گے؟ 2-3 سبز پتے توڑ کر اس کی طرف بڑھائے۔ عیسیٰ نے وہ تھام کر منہ میں رکھے۔ چہرے پر کڑواہٹ پھیلی، لیکن بدقت اس نے وہ نگل لیے۔ قرۃ اب اس کی طرف سے تبصرے کی منتظر تھی۔ کیسا لگا؟ بہت برا، یوں جیسے جانوروں کا کھانا ہو۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔ یہ جانوروں کا کھانا تھا؟ بالکل، وہ برے برے منہ بناتا کہہ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اب بھی اس کا جھولا جھلا رہا تھا۔ ایسے تو پھر انسان ساگ بھی نہ کھائے، وہ بھی جانوروں کا ہی کھانا ہے۔ وہ درازکی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ نے اس کے پیچھے جاتے زبان سے اس ذائقے کو جھٹکا، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں نے صرف سچ بولا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا وہ اسے جانوروں کی خوراک کھلا کے تعریف کرنے کا کہے۔ آدھا سچ کہیں، اسے انسان بھی کھاتے ہیں۔ اس نے 2 پتے توڑ کر منہ میں رکھے کہ دیکھیں، انسان بھی کھاتے ہیں۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ کھاتے ہوں گے، وہ کھا رہی تھی تو کھاتے ہوں گے۔ میں ویسے ہی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن اس کا ذائقہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ گلا کھنکھارتے اس کی ناراضگی دور کرنی چاہی۔ انسان کو بہت زیادہ سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے سوچا، رہنے دیں،
बर्गर किस्म के लोग हैं आप इस्लामाबाद वाले। वो फिर से पगडंडी पे चढ़ गई। अब वो कहे कि गिर जाओगी तो वो वाकई गिर के दिखा देगी। क्या मतलब जानवरों वाली खुराक, वो बचपन से ही खा रही थी। इसमें भी अब इस्लामाबाद का कसूर है। बहुत अच्छे, हर कसूर उसके और उसके शहर के नाम। कुरत ने जवाब नहीं दिया, उसका मूड बिगड़ गया था। अच्छा वाकई इतना बुरा जायका नहीं था। वो खामोश रही। सच कह रहा हूँ गई। वो खामोशी से आगे बढ़ती गई। लें जी, ज़ौजा मोहतरमा नाराज़ हो गई। इंसान को वाकई इतना मुँहफट नहीं होना चाहिए। उसने बेबसी से सर में हाथ फेरा। अच्छा सॉरी। वो उसके साथ चलता अब उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और उनसे फासले पर कुछ दूर ही किसी की कीनातोज़ निगाहों ने उन दोनों को देखा था। वो उसी दोपहर वापस चला गया तो उसने कुछ मुतमईन सा सांस लिया कि घर में वो दूसरे दर्जे की शहरी बन गई थी। वापस लेने कब आऊँ? वो जाने से पहले उससे पूछने लगा। कम से कम 2 हफ्ते तो मैं रहूँगी यहाँ। उसका मूड कल से काफ़ी अच्छा था, सो ईसा को जवाब भी सही से दे रही थी। 2 हफ्ते? 3 हफ्ते भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, वो तेज़ी से बोला। मैं 2 हफ्ते तक आ जाऊँगा लेने। ठीक है। वो खामोश ही रह गई कि फ़िलहाल उससे कुछ कहने या झगड़ने का इरादा नहीं था। उसके जाने के बाद वो लंबी तान कर सो गई और जब उठी तो शाम हो रही थी। महर और अम्मा बाहर थीं, सो वो बाल बांधती बाहर आ गई। खाने में क्या पका रही हैं अम्मा? आलू मटर। सिर्फ आलू मटर? दामाद के लिए इतना कुछ और मेरे लिए सिर्फ आलू मटर? कदरे कसलमंदी से उनके साथ बैठ गई। महर आटा गूंद रही थी। उसने काम करवाने का कहा तो अम्मा ने डांट दिया। मैं के आगे भी काम करोगी? आराम करो बस। ससुराल में कौन सा काम करती हूँ अम्मा, मुलाजिम है वहाँ। वो नरमी से कहती आलू काटने लगी। रवैया कैसा है सबका? अच्छा है, आंटी तो बहुत स्वीट हैं और अंकल भी अच्छे हैं। और ईसा? उसका हाथ थमा। अच्छे हैं वो भी। मुझे तो बहुत बाअखलाक लगा। जब तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आया था तो हर 2 घंटे बाद फ़ोन करता था पूछने के लिए। अस्पताल में बड़े डॉक्टर साहब से भी उसी ने बात करवाई थी। वो फ़ोन ना करता ना तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारे ताया लोग तो तुम्हारी रुखसती के बाद यूँ पर आए हुए थे कि जैसे। अगले अल्फाज उन्होंने रोक लिए। कुरत खामोशी से सब्ज़ी काटे गई। वो वाकई अम्मा, ईसा भाई ने बहुत मदद की। अबू बकर ने तो सबसे पहले उन्हीं को कॉल की थी। आपी? वो तो अब्बा ने ही मना कर दिया था ईसा भाई को कि आपको ना बताएं, आप परेशान हो जाती। कुरत ने सर उठा के महर को देखा। वो आटा रखती उनकी तरफ आ रही थी। अब्बा ने मना किया था? जी। वो तो मैंने गुस्से में बता दिया। आवाज़ शर्मिंदगी से आहिस्ता हो गई। वरना अब्बा ने तो ईसा भाई को मना कर दिया था। वो वहीं रह गई जहाँ थी। कितना सुना दिया था उसने ईसा को कि वो होता कौन था उसे ना बताने वाला, और उसने एक बार भी ना कहा कि उसे अब्बा ने ही मना किया था। दिल में ढेरों शर्मिंदगी सी उठी। इस लड़की की ज़बान तो खंदक जैसी है। तुम्हारे अब्बा ने कहा भी था कि ना बताएं। ईसा कह रहा था कि वो तुम्हें मिलवाने लाएगा। 2-4 रोज़ तक सब्र तो होता नहीं है महर से। अम्मा अब महर को डांटने लगी और वो जवाब में कोई वजाहत देने की कोशिश करने लगी, जबकि कुरत का ध्यान कहीं और था। इतनी शर्मिंदगी होने लगी कि बस। वो रात को सोने लगी तो उसका मैसेज आ गया। वाकई 2 हफ्ते बाद लेने आऊँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि 3 हफ्ते बाद भी आ सकते हैं। वो मुस्कुराते हुए टाइप करने लगी। आप कितनी जालिम हैं, आप कितने रहम दिल हैं। हमारा कमरा आपको मिस कर रहा है। सिर्फ कमरा? बेसाख्ता टाइप किया फिर फ़ौरन डिलीट कर दिया। मैं भी। उफ़, उसने शायद ऊपर नोटिफिकेशन में मैसेज पढ़ लिया था। मैं आंटी का पूछ रही थी। शर्मिंदगी मिटाने को कह दिया। आंटी के बेटे के बारे में क्या ख्याल है? उसने लम्हे को सोचा फिर लिखा। आंटी का बेटा अपनी मर्ज़ी से वापस गया था। आंटी की बहू ने रोका भी नहीं था। वो दूसरी तरफ थोड़ा हैरान हुआ था कि जवाब मुसलसल आ रहे थे, वरना वो अक्सर उसके मैसेजेस इग्नोर कर देती थी। अम्मा और अब्बा ने रोका था आपको? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा रोकना ज़रूरी था? बिल्कुल, आप कहती तो मैं रुक जाता। उसने वो मैसेज पढ़ा और कितनी ही देर उस एक मैसेज को देखे गई, फिर जवाब दिए बगैर मोबाइल रख दिया। कुछ सर्द मोहरी सी थी जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। कोई मिटती नफ़रत सी थी जिसे वो ज़बरदस्ती ज़िंदा रखे हुए थी। दिल कहता उसे माफ़ कर दो। उसे याद करना पड़ता किस लिए माफ़ करना है। उसकी ख़ता भूलती जा रही थी। अपना जुर्म याद तक ना रहा था।
جانے کب وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتی کہ اپنے تعلقات عیسیٰ کے ساتھ بہتر کر سکے۔ اس دن وہ مدرسے چلی گئی، ٹیچر سے سلام دعا کی، بچیوں سے ملی اور کچھ دیر وہیں رہی۔ ہم آپ کو یاد کرتی ہیں باجی جان۔ منتہا باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ جی باجی جان، کیونکہ نئی باجی ڈنڈے سے مارتی ہیں۔ زہرا کی زبان پسلی تو منتہا گڑبڑائی اور وہ ہلکا سا ہنس دی۔ جس کی قدر نہ ہو وہ چھن جاتا ہے۔ پیار سے انہیں تنبیہ کی، اب ہو گئی ہے نا قدر، آپ واپس آ جائیں۔ وہ شوں شوں کرنے لگی۔ باجی جان کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے سب سے جانے کی اجازت لی۔ واپسی پر ابو بکر لینے آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹھک کے کھلے دروازے سے داخل ہوتے سب سے پہلی نظر ماریا پہ پڑی، عبائے میں ملبوس اپنی امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اس کے قدموں کی رفتار سست ہوئی۔ بیٹھک میں صرف وہی نہیں تھی، تایا، تائی، چچی، چچا اور پھپھو بھی تھی۔ نظر گھر کے اندرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے جواد بھی وہیں تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر سب کی نظریں اٹھیں۔ وہ سستی سے چلتی صوفے تک آئی۔ کیا 4 سال پہلے لگنے والی عدالت ایک بار پھر سجائی گئی تھی؟ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ ماریا کہہ رہی تھی کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی نظر ماریا پھر جواد پر گئی۔ نعمان صاحب کے ساتھ جگہ خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ دل کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ کیا پھر وہی سب؟ اب اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب کی بار وہ اپنے وجود کے ٹوٹے بکھرے حصے نہیں سنبھال پائے گی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی قرت۔ ماریا کی آواز پر سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، نم آنکھوں میں بہت سی شرمندگی لیے۔ کس چیز کی معافی؟ تم یوں کہو، کس چیز کی معافی؟ میں یوں کہتی ہوں، ہر چیز کی معافی، ہر قصور کی معافی۔ تم معاف نہ بھی کرو تب بھی میں تم سے معافی مانگتی رہوں گی۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ صاف صاف بتاؤ ماریا، کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ پپھو کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اچھا خاصا وہ سارے بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے نعمان صاحب کی خیریت پوچھنے آئی تھیں اور یہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس قصور کی معافی جو 4 سال پہلے مجھ سے ہوا تھا۔ مجھے نہ ہی کسی معافی کی ضرورت ہے، نہ میں معاف کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں سے چلی جاؤ ماریا۔ وہ اٹھ گئی۔ یہ سب صحیح نہیں تھا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اب نہیں، اب تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ بے گناہ ثابت ہو جائے۔ فرق پڑتا تھا تو مزید گناہ گار بننے سے۔ لیکن مجھے ہے قرت۔ وہ اٹھ کر اس کے راستے میں آ گئی۔ قرت رک گئی۔ میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے، اتنا کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ تم معاف کر دو تو شاید یہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے جا رہی تھی۔ ماریا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں، جو غلطی سب کے سامنے کی تھی اسے تنہائی میں نہیں درست کرنا مجھے۔ تم پہ بہتان سب کے سامنے لگایا تھا تو معافی بھی سب کے سامنے مانگوں گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کچھ بتا بھی دو، اب کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے یہ؟ جواد اکتا گیا۔ جو ڈرامہ 4 سال پہلے شروع ہوا تھا یہ اس کا اختتام ہے جواد کریم۔ قرت کا سر دھیمے سے نفی میں ہلا۔ نہیں قرت، آج بتانے دو۔ آج ہمت کر ہی لی ہے تو بتانے دو۔ مجھ میں اب مزید ضمیر کی چبھن برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں التجا ابھری۔ وہ یہ نہ کرے، یہ اس کے لیے کچھ ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن ماریا کے لیے سب تباہ کر دے گا۔ لیکن ماریا نے اسے نظر انداز کیا، گہری زکام زدہ سانس لی اور مجمع پہ نظر ڈالی۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں قرت کا قصور نہیں تھا بھی تو بس اتنا کہ وہ میرے کہنے پر عیسیٰ سے ملنے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے تایا کو دیکھا، پھر جواد کو۔ آخری سچ، اور سب یا تو فنا ہو جاتا یا راکھ، تیسری صورت نہیں تھی۔ لیکن اسے اس چبھن سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ قرت بازار عیسیٰ سے ملنے نہیں گئی تھی، اسے میں اپنے ساتھ لے کے گئی تھی اس بہانے سے کہ مجھے اپنی بھابھی کا عبایا لینا ہے۔ یہ میں نے اور عیسیٰ نے طے کیا تھا۔ وہ قرت سے آخری بار ملنا چاہتا تھا، یہ ملاقات میں نے کروائی تھی۔ قرت کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے سوچا وہ عیسیٰ کو آخری بار سمجھا دے گی، وہ اسی لیے اس سے ملی تھی۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ قرت صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تائی جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ جواد کا ذہن سنسنا اٹھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ سچ ہے جواد، میں اس کے ساتھ تھی، ساتھ والے کیبن میں۔ میں نے تمہیں دیکھا تو ڈر گئی، جب باہر نکلی تو بھائی نے دیکھ لیا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے قرت پہ الزام لگا دیا، وہ بے قصور تھی۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی، آنسو بولنے میں رکاوٹ تھی۔ جواد جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے بازوؤں سے دبوچا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں اس خرافات پر یقین کر لوں گا؟ 4 سال بعد کون سا دورہ پڑا تمہیں جو اچانک آ کر اس کی گواہ بن گئی ہو؟ ضمیر کی ملامت ہے، وہی ضمیر جو تمہارے اندر سے مر گیا ہے۔ اس نے سختی سے بازو چھڑوایا۔ ضمیر؟ وہ طیش میں آیا۔ یہ تب کہاں مر گیا تھا؟
تب بھی زندہ تھا، تم سے شادی کے بعد مر گیا تھا۔ تم ایک ظالم انسان ہو جواد، میں تب بھی یہی چاہتی تھی کہ قرت کی شادی تم سے نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ عیسیٰ اور قرت مل جائیں۔ تم ایک ایسے انسان تھے جسے میں اپنی دوست کے لیے بھی نہیں چاہتی تھی۔ جواد کی آنکھوں میں خون اترا، یہ اس کی تذلیل تھی۔ بلقیس پریشانی سے اٹھی۔ اتنا ہی برا تھا تو شادی کیوں کی؟ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ چلائی۔ باقی سب پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے باپ اور بھائی نے مجبور کیا تھا۔ بھائی کی غیرت اور باپ کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو کبھی تم سے شادی نہ کرتی۔ جواد کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو ہوئیں۔ آگے بڑھتے ماریا کا بازو دبوچا۔ ایسی ہی بات ہے تو ختم کرتے ہیں یہ قصہ۔ میں جواد کریم اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دھماکہ پھٹنا شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ بیٹھک میں موجود ہر شخص کا چہرہ تاریک پڑا۔ میں جواد کریم اپنے پورے ہوش و حواس۔ جواد، نعمان صاحب جھٹ آگے بڑھے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے باقی ماندہ الفاظ حلق میں رہ گئے۔ ماریا کی آنکھیں پھٹنے کو ہوئیں۔ چھوڑیں چچا، اس قصے کو ختم کرتے ہیں آج۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ سے دوبارہ ماریا کی طرف بڑھا، لیکن نعمان صاحب درمیان میں آ گئے۔ غصہ مت غالب ہونے دو جواد، خدا کی پناہ مانگو کہ تم خدا کی حدود توڑ دو۔ میں نہیں برداشت کروں گا اسے مزید، میں تمہیں خبردار۔ بریکٹ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ وہ اسے تھامے بار بار یہی الفاظ دہرانے لگے۔ یہ عربک میں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے یا کیا؟ لمحہ بھر کو جواد تھم گیا، ماتھے کی رگیں ہلکی ہوں۔ وہ مت کرو جس پہ پچھتانا پڑے۔ اگر طلاق دینی ہی ہے تو شرعی طریقے سے دو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ماریا کو دیکھنے لگا، جو اس طرح ٹھہری تھی گویا جان باقی نہ ہو۔ طلاق کی بات کرنا آسان تھا، طلاق ملنا جان نکالنے جیسا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بلقیس فوراً آگے بڑھیں، ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ بہن آپ جائیں یہاں سے، بچی کو لے جائیں۔ ماریا سنبھلی، ایک نظر قرت کو دیکھا، پھر جواد کو، اور انہی لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جواد کا غضب سے سرخ پڑتا چہرہ نارمل ہونے لگا۔ ایک کاٹ تار نظر قرت پہ ڈالی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظروں کی کاٹ تھی کہ وہ لمحے بھر کو منجمد رہ گئی۔ حواس پہلے ہی شل ہونے کو تھے۔ وہ اسی لیے چاہتی تھی ماریا خاموش رہے۔ اس کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کا اعتراف سب تباہ کر دیتا، اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ اتنے سالوں بعد گڑے مردے اکھاڑے بھی تو وہ گلے پڑ گئے۔ قرت کی نظر تائی پر گئی۔ وہ یوں پرسکون تھیں گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گڑے مردے کس کے گلے پڑے ہیں بھابھی؟ اچھا ہوا جو سچ سامنے آ گیا۔ 4 سال پہلے اسی جگہ میری بیٹی پہ بہتان لگائے تھے آپ سب نے، اب کیا کہیں گی؟ سعدیہ کسی کونے سے بولی تھیں۔ اس نے مزید نہیں سنا۔ شل ہوتے دماغ سے وہ اندر بڑھ گئی۔ ماریا کا اعتراف اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اذیت پھر تازہ ہو گئی تھی، سوائے اس کے کہ زخم جو بھر رہے تھے پھر سے ہرے ہو گئے۔ معافی مانگنے والے کبھی کبھار بہت دیر کر دیتے ہیں، جب سامنے والے کو نہ معافی کی ضرورت رہتی ہے نہ معاف کرنے کی خواہش۔ اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں اس وقت خوب گہما گہمی تھی۔ بزنس سے جڑے اہم افراد، چند سیاسی شخصیات اور شوبز کے کچھ لوگ یہاں وہاں گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں عیسیٰ ویٹر کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لیتا نظر آ رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، اس نے بال جلد سے پیچھے کو جما رکھے تھے، چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، اور وہ سامنے کھڑے عمار کی بات سن رہا تھا۔ ہمیں 100% یقین تھا کہ یہ ڈیل تم ہی لوگے عیسیٰ، لیکن اس ایک مقام پر تم چوک گئے۔ ممکن ہے میں اس ایک مقام کو جان بوجھ کر جھکایا ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ جتلاتا ہوا سا تھا کہ عمار چونک گیا۔ تم نے یہ ڈیل خود جانے دی؟ جسٹ ویٹ فار اٹ عمار۔ اس نے کامران آفندی کو اپنی جانب آتے دیکھ لیا، سو بات سمیٹ دی۔ عیسیٰ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے۔ مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ بھی مسکرایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ان کو مجھ سے اس کام کی توقع نہیں تھی، حالانکہ میں وہ کام پہلے ہی کر چکا ہوتا ہوں۔ کامران آفندی ہنسے۔ وہ 60-70 کے قریب کے شخص تھے، سر اور ہلکی داڑھی کے بال سفید تھے۔ تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، لیکن افسوس کہ ملاقات بہت کم ہوتی ہے۔ مصروفیت ہی کچھ ایسی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی۔ اوہ، تمہاری شادی کی خبر سنی تھی، مبارک ہو۔ بہت شکریہ، میں آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ اس نے گلاس ٹیبل پہ رکھا اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالا۔
مصروف تھا میں، لاہور والا پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، تم تو جانتے ہو کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اسی میں بزی تھا۔ اور وہاں کھڑے تینوں افراد جانتے تھے کہ انہوں نے یہ حوالہ جان بوجھ کر دیا تھا، یہ وہی پروجیکٹ تھا جو عیسیٰ کی کمپنی نے نہیں لیا تھا۔ آئی نو، گڈ وشز فار یو۔ شکریہ بچے۔ حیات کہاں ہے؟ آج کل نظر ہی نہیں آتا۔ اب جانے وہ طنز تھا یا سچ میں وہ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن عیسیٰ کے چہرے پر اب کی بار سنجیدگی پھیلی۔ ان کی طبیعت آج کل کچھ ڈاؤن چل رہی ہے۔ اوہ، بہتری کی دعا ہے۔ ایک وقت تھا جب حیات بزنس کی دنیا میں بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ جس کانٹریکٹ پر وہ ہاتھ رکھتے سمجھو اس کا ہوا۔ سوری عیسیٰ، لیکن تم میں اپنے ڈیڈ والی بات نہیں ہے۔ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے، پھر عیسیٰ مسکرایا۔ میں متفق ہوں آپ کی بات سے، میں خود ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری یہی بات تو اچھی ہے کہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، اگر چاہو تو مجھ سے گائیڈ لائن لے لیا کرو۔ تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے ابھی بزنس کو مکمل سیکھنے میں تمہیں وقت لگے گا۔ مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپایا تو عیسیٰ نے سر اسپات میں ہلایا۔ شور۔ وہ چند منٹ وہاں ٹھہرے، پھر چلے گئے۔ ان کے جاتے عمار نے گہرا سانس لیا۔ یہ انسان شدید انوائنگ ہے، اس نے جرجری لی تھی۔ عیسیٰ ہنسا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور وقت دیکھا۔ جاگ رہی ہیں؟ قرت کو میسج کیا، لیکن اس کا نیٹ آف تھا، سو اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ زین سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ عمار اس سے پوچھ رہا تھا۔ کل ہوئی تھی، بزی تھا۔ اس کے بارے میں بزی لفظ سننا ہی عجیب لگتا ہے۔ وہ بس مسکرا دیا۔ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے کنکھیوں سے نظر آیا کہ کامران افندی کا سیکرٹری ان کی طرف موبائل اٹھائے بڑھا تھا۔ ان سے کچھ کہا اور موبائل ان کو دیا۔ انہوں نے فون سنا، چہرے پہ پریشانی جھلکی، پھر سفیدی، پھر سر اٹھا کر بے اختیار عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کامران صاحب کے دیکھنے پر گلاس ہلکا سا اوپر اٹھایا اور بنا ہونٹ ہلائے ہلکا سا بولا، چیئرز۔ ان کا چہرہ حد کے باعث سرخ پڑا۔ گلاس پٹک کر نیچے رکھا۔ عمار غور سے انہیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ عیسیٰ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ممکن ہے ان کے ہاتھ سے کوئی پروجیکٹ نکل گیا ہو۔ مطلب؟ عمار چونکا۔ مطلب تو اب وہی بتا سکتے ہیں۔ ان کی نظر کامران افندی پر گئی۔ وہ موبائل لیے کسی پر غصے سے چلا رہے تھے، بار بار مڑ کر عیسیٰ کو دیکھتے۔ عمار کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب گھر واپس آیا تو حیات اس کے منتظر تھے۔ گزرے برسوں میں یہاں ہر بار موم کو اپنا منتظر پایا ہے میں نے۔ یہ دن بھی آنا تھا زندگی میں۔ کوٹ بازوؤں پہ ڈالے اس نے ابرو اچکائے۔ لندن پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ملا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ کی بات نظر انداز کی۔ بالکل، آپ کیا مبارکباد دینے کے لیے یہاں کھڑے ہیں؟ تم نے یہ کیسے کیا عیسیٰ؟ وہ حیران تھے۔ آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ میں تم سے ہر چیز کی توقع رکھتا ہوں عیسیٰ۔ عیسیٰ محظوظ سا مسکرایا۔ ڈیڈ، ڈونٹ مائنڈ، لیکن آپ کے بزنس کرنے کے طریقے تھوڑے پرانے ہیں اور میں ٹھہرا نئی جنریشن کا۔ مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ جھنجھلائے۔ اوکے، تو جس دن لاہور والے پروجیکٹ کی اناؤنسنگ ہوئی، اس سے ایک دن پہلے مجھے لندن پروجیکٹ کا پتہ چل گیا تھا اور تم نے اپنا نام لاہور پروجیکٹ سے ہٹوا لیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ پروجیکٹ کامران صاحب کو مل گیا، میں ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ وہ اب تک نہیں سمجھے تھے۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا ڈیڈ۔ ان کی کمپنی اس پروجیکٹ کے ہوتے ہوئے دوسرا پروجیکٹ رن نہیں کر سکتی تھی۔ نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ وقت، نہ ورکرز۔ اگر ہم وہ پروجیکٹ لیتے تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا۔ سو میں نے یہ مسئلہ کامران صاحب کی طرف جانے دیا۔ تمہاری نظر شروع سے لندن پروجیکٹ پہ تھی؟ انہیں جیسے اب سمجھ آیا تھا۔ بالکل، لندن کی جو کمپنی یہ پروجیکٹ اناؤنس کرنے والی تھی، انہیں کامران انڈسٹریز کے مصروف شیڈیول کا معلوم ہوا تو انہوں نے پروجیکٹ کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا آپشن تم تھے۔ میں پہلا آپشن تھا ڈیڈ۔ وہ لوگ پہلے ہی دوڑ سے باہر تھے۔ اینڈ یو گاٹ اٹ۔ یا آئی گاٹ اٹ۔ اور تم نے ٹیم کب بھیجی لندن؟ میں کب سے اس سب کے لیے تیار تھا ڈیڈ۔ ہماری لندن برانچ کو بھی میں نے کہہ رکھا تھا۔ کامران صاحب انٹرنیشنلی ابھی بزنس شروع کر رہے ہیں۔ ہماری کمپنی عرصہ ہوا لندن میں ایکٹیو ہے۔ ظاہر ہے بہترین آپشن ہم ہی تھے۔ یہ پروجیکٹ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میری تیاری مکمل تھی۔ انہیں اب سمجھ آ گیا ہوگا کون بچہ ہے اور کون نہیں۔ وہ کامران صاحب کا چہرہ یاد کر کے محظوظ ہوا تھا۔ اوہ عیسیٰ، تم نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے یہ سننا پسند ہے۔ حیات سر جھکا کر ہنسے۔ اور مجھے یہ کہنا۔ شکریہ۔ جھک کر داد وصول کی، پھر انہیں دیکھا۔
کیا میں جاؤں؟ انہوں نے سر ہلایا تو وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا جبکہ حیات اب بھی وہیں ٹھہرے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عیسیٰ نے ایک بار پھر قرت کی چیٹ کھولی۔ اس کا میسج ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ابا اس کے کمرے میں آ گئے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ جائے نماز رکھ کر پلٹی تو وہ بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ تب بھوک نہیں تھی، اب کھا لوں گی۔ اس نے دوپٹے کی گرہ کھولی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابا چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ماریا کو معاف کر دو بیٹا۔ اس کے اندر کوئی تکلیف پھر سے ابھری۔ میں نے اسے کبھی اس بات کے لیے طعنے نہیں دیے، لیکن تم اسے معاف بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں یہ حق نہیں رکھتی؟ اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ رکھتی ہو، لیکن معاف کرنے والا رحم دل ہوتا ہے۔ رحم خدا کی صفت ہے۔ وہ میری رسوائی میں حصے دار تھی۔ وہ اس چیز کا ذریعہ بری جو تمہارے مقدر میں پہلے سے طے تھی۔ پھر میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ میں اس اذیت کو کیسے بھول جاؤں جو اس کی اور عیسیٰ کی وجہ سے میرے حصے میں آئی؟ وہ سر اٹھائے نم آنکھوں سے ان سے پوچھ رہی تھی، اور اس لمحے ان پہ انکشاف ہوا کہ اس نے صرف ماریا کو نہیں بلکہ عیسیٰ کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ تم نے اپنے دل میں کیا کیا چھپا رکھا ہے قرت؟ انہیں دکھ ہوا۔ میں نے بہت سی اذیت چھپائی ہے ابا۔ آپ سب کو لگتا ہوگا یہ آسان ہے۔ جس نے سہا ہو اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے مجرموں کو معاف کر دے۔ کم از کم اتنا حق تو ہر کسی کو ہونا چاہیے کہ خود کو تکلیف دینے والے کو معاف نہ کرے۔ آنسو پھسل کر گود میں گرا۔ وہ مقدر تھا، جانتی ہوں، پھر بھی میں ان دونوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ نعمان صاحب اسے دیکھ کے رہ گئے۔ تم نے عیسیٰ کو معاف نہیں کیا؟ میں نہیں کر سکتی۔ یہ شادی صرف آپ کے کہنے پہ کی ہے۔ انہیں صدمہ سا لگا۔ قرت، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا ابا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ واپس آیا تو مزید اذیت لے کے آیا ہے۔ آپ پر بوجھ بڑھ گیا اس کی وجہ سے۔ یہ بوجھ اس کی نہیں، میرے اپنوں کی وجہ سے بڑھا ہے۔ انہوں نے وضاحت دینی چاہی۔ انہیں اب احساس ہوا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ سبب تو وہی تھا۔ اس کے جھکے سر پر اذیت پھیلی۔ وہ نہیں تھا، وہی تھا۔ وہ واپس نہ آتا تو آپ میری شادی اس سے نہ کرتے، نہ سب آپ سے تعلق توڑتے۔ انہوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اسے میں نے آنے کا کہا تھا۔ اس کے آنسو رک گئے۔ سر اٹھا کے بے یقینی سے ابا کو دیکھا۔ ابا، یہ سچ ہے، اسے میں نے کہا تھا کہ رشتہ لے کے آئے، وہ میرے کہنے پہ آیا تھا۔ قرت، آپ نے رابطہ؟ الفاظ ٹوٹ گئے، دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے تمہاری کتاب سے اس کا نمبر اور گھر کا پتہ ملا تھا۔ اس کا رشتہ آنے سے پہلے میں اسلام آباد گیا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ اذیت چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا ابا؟ میں ڈر گیا تھا قرت۔ بھائی صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر اس بار تمہارے لیے نہ کی تو وہ سارے تعلق توڑ دیں گے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے میں تمہیں قربان نہ کر دوں۔ میرے پاس واحد آپشن عیسیٰ تھا، آخری جواب تھا۔ میں نے وہ کیا جو تمہارے لیے صحیح تھا، نہ کہ وہ جو میرے لیے صحیح تھا۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ عیسیٰ کا ایک واحد قصور تھا کہ وہ تم سے ملنے گیا۔ اس قصور میں تم بھی شریک تھیں قرت۔ انہوں نے پہلی بار اس سے کہا تھا کہ وہ قصوروار تھی۔ تم اس سے نہ ملتی۔ دو نامحرم کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تم جانتی تھیں۔ جو قصور اس کا تھا وہ تمہارا بھی تھا۔ اگر تم خود کو معاف کر چکی ہو تو اسے کیوں نہیں کیا؟ رک چکے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ جب مسجد آیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ میں نے کہا وہ خدا سے مانگے۔ اس نے مانگا۔ وہ تمہیں مانگ رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن جو تمہارے اور اپنے بیچ خدا کو لے آیا تھا، میں اسے کیسے تمہارے لیے منع کرتا؟ 4 سال پہلے مجھے غصہ تھا، دکھ تھا، اعتبار ٹوٹنے کا غم تھا، ورنہ تب بھی تمہارے لیے میرا انتخاب وہی ہوتا۔ اسے میں نے جانے کے لیے کہا تھا۔ بہتے آنسوؤں کے درمیان اس نے بتایا، جانتا ہوں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ کیسے؟ جس عزم سے وہ آخری بار میرے سامنے ٹھہرا تھا، میں جانتا تھا وہ واپس نہیں جائے گا۔ چلا گیا تو جان لیا کہ کس کے کہنے پہ گیا ہے۔ اس نے تمہاری بات کا مان رکھا تھا قرت۔ ابا خاموش ہو گئے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہا۔ پھر ابا اٹھے، دروازے کے پاس جا کے رکے۔ اسے معاف کر دو قرت۔ انسان کو چاہیے معاف کر دیا کرے، خدا بھی تو کر دیتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا تو خدا سے اپنے لیے معافی کی امید کیسے رکھ لیتا ہے؟ اور وہ چلے گئے۔
قرت وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دماغ سن سا تھا، دل میں اذیت سی بڑھنے لگی۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے کتنی ہی بار عیسیٰ کو سنایا تھا کہ اس کے واپس آنے سے اس کے لیے اذیت بڑھ گئی تھی۔ اس نے کتنی ہی بار اس سے کہا تھا کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ایک بار بھی نہ کہا کہ وہ اس کے ابا کے کہنے پر اس کی زندگی میں واپس آیا تھا۔ اس کا دل اس قدر دکھ کا شکار ہوا کہ اسے لگا وہ پھٹ جائے گا۔